الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ نگران شورا دعوت خاتم القدسیہ کا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کرونا کے بعد کے اثرات۔ ایسی بات ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر زیرک آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود مدنی چینل کے مدینہ اسٹوڈیو میں ماشاءاللہ ڈاکٹر زیرک صاحب بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے ڈاکٹر سلمان اتاری صاحب آپ بھی موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم اس عنوان پر آج انشاءاللہ پروگرام کریں گے۔ آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سلمان صاحب، آپ تھوڑا اس پروگرام میں کیا کیا چیز آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کیا کیا اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں، کیا کیا پہلو ڈائمینشنز اس کی رہیں گی، اس کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس سلسلے کے اندر جیسے آپ نے بولا نا کورونا کے بعد کے اثرات، جی کیونکہ ڈاکٹر زیرک ماہر نفسیات ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں مستند، تو ہم اس پہ توجہ دلانے کی کوشش کریں گے اور اویئرنیس دینے کی لوگوں کو کوشش یہ کریں گے۔ نیت یہی ہے کہ کورونا آیا، اس کا امپیکٹ ہوا۔ نگران شورا نے جو سلسلہ کیا تھا کم و بیش 23 مارچ کو، آج سے 4 ماہ پہلے، اس میں مفتی قاسم صاحب موجود تھے۔ مفتی قاسم صاحب نے اس سلسلے میں آج سے کم و بیش 4.5 ماہ پہلے یہ بیان فرمایا تھا، کورونا تو چلے جائے گا لیکن انسانی ذہن پہ نیگیٹو اثرات چھوڑ کے ضرور چلے جائے گا۔ تو اسی کو ہم نے یہ لینا ہے۔ اب چونکہ کورونا چلے گیا یا کسی حد تک موجود ہے، کچھ لوگ لاک ڈاؤن میں گئے اور لاک ڈاؤن سے نکل گئے یا کورونا سے متاثر بھی ہو گئے، کسی کا فائنینشیل ایشو ہوا، کسی کا فیملی ڈسپیوٹ ہوا، تو یہ ساری چیزیں اب بیک ٹو نارمل لائف کو آپ کو آنا ہے۔ تو آپ کو بیک ٹو نارمل لائف آنے میں کیا کیا مشکلات، جیسے ہمیں فیلڈ میں ڈاکٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، یہ اس کی مزید وضاحت کریں گے جی کہ یہ سمجھ لیں کاؤنسلنگ سیشن ہے۔ ماشاءاللہ، بڑا پیارا یہ سیشن ہے، اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں یوں ہی چلے گا۔ میرے ذہن میں جو پہلی بات ہے جس کو میں فیل بھی کرتا ہوں، محسوس بھی کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، دو جسے آپ کہہ سکتے ہیں زندگی کے ادوار، ایک اس سے پہلے کا، اس پینڈیمک سے پہلے کا، اور ایک ابھی اس کے بعد کا۔ اس سے پہلے کا زندگی معمول پہ تھی، بچے اسکول جا رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، مطلب نظام چل رہا ہے، مدرسے والے مدرسے میں جا رہے ہیں، جامعہ المدینہ والے جامعہ المدینہ میں آ رہے ہیں، علم دین پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ہے اجتماعات ہو رہے ہیں، لوگوں کا ماشاءاللہ مسجد کی طرف ایک فلو جو ہے وہ رہا، اب بھی ہے اللہ کی رحمت سے۔ لیکن جسے دیکھا جائے کہ جو سست لوگ تھے ان کو مزید ایک بہانہ مل گیا، یار باہر نہیں جانا، وہ مزید سستی کا شکار ہوں گے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے ابھی جو روٹین ہے یہ بریک ہو گئی، روٹین بریک ہوئی، بندہ ایک نیو جسے یوں بولیں کہ اپنی زندگی کے نیو پورشن کے اندر جو ہے وہ چلا گیا، جہاں اس کی پہلے والی روٹین نہیں چل سکتی، وہ چھوڑ دی، اب ایک نیا شروع ہو گیا، بھئی گھر پہ ہیں، گھر پہ ہی رہنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ یہ جو کام کرتے تھے اب ان کی واپس نارمل لائف ویسے ہی آ جائے، جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تھے وہ واپس ویسی لائف میں کس طریقے سے آسانی سے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کرونا کے بعد ہماری اب ایک نیو روٹین بنے گی، ایک ڈیفرنٹ روٹین بنے گی، جی، اور اس میں جو بنیادی پہلو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کرونا وائرس کے کیسز جو ہے وہ کتنے ہیں اور اس کی صورتحال کیسی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک اس کی کوئی ویکسین نہیں آ جاتی اور اس کا کوئی اوور آل کنٹرول نہیں ہوتا تو ہوگا کیا، جو جب سردی وغیرہ آئے گی تو اس کے کیسز بڑھیں گے،
कई साल तक तो अब ये सिलसिला ऊपर नीचे चलता होता रहेगा। रहेगा। एक तो हमें ये जहन में रखना है ठीक है। कि ये जो अभी आइंदा आने वाले जो कई साल होंगे इसमें कोरोना वायरस के, जैसे मिसाल के तौर पर अभी भी देख लिया जाए कि लॉकडाउन हुआ तो ज़ाहिर है कि कोरोना वायरस के केसेस नीचे हुए। अब यूरोपियन ममालिक जहाँ पर लॉकडाउन कई ममालिक में काफ़ी यानी कि वीक्स से या महीनों से मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता हुआ लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो वहाँ क्या देखा गया कि लोगों ने जब दोबारा घुलना मिलना शुरू किया, जब दोबारा से जो है वो एहतियात के हवाले से या सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से उसमें वो कमी आई, तो केसेस बढ़ना शुरू हो गए। तो एक तो इस बात का हमें वो ख्याल रखना पड़ेगा बिलखसूस कि ये जो पहले जैसे हमारा होता था इंटरेक्शन, वो जो है वो मुमकिन है कि ना हो जब तक कि कोई ऐसी वैक्सीन ना आ जाए। मिसाल के तौर पर जैसे फ्लू का वायरस है, ये अब हर साल आता है जाता है, लेकिन अगर 100 साल पहले देखा जाए तो जिस तरह अब कोरोना आया है तो इसी तरह तकरीबन ये फ्लू वायरस इसी तरह आया था। उस वक्त भी लॉकडाउन या क्वारंटाइन वगैरह ये सारे हुआ था, लेकिन अब फ्लू जो है वो ऐसा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है कि हम में से अक्सर को मालूम ही नहीं होता कि ये आया गया। तो ये मुख्तलिफ मराहिल से आगे वाले कई सालों तक तो हमें गुजरना पड़ेगा। एक न्यू नॉर्मल आएगी, उसमें ये होगा कि कुछ वक्त के लिए हम वाकई जो आप कह रहे हैं कि जैसे जामियातुल मदीना के तलबा वापस आ जाएंगे या दीगर ज़िंदगी की चीज़ें जो है वो नॉर्मल के करीब आएंगी, लेकिन फिर कुछ पीरियड के लिए जब ये मिक्सिंग होगी और कोरोना वायरस के केसेस चाहे वो वेदर की वजह से हों या हमारी कमज़ोरियों की वजह से हों या जनरल जो इसका प्रोसेस है उसकी वजह से हों, तो ये अब अप डाउन चलता रहेगा। नहीं, वो रूटीन जो चेंज हो गई, पहले स्कूल जाने का था अब नहीं है, पहले मतलब एक काम करने का था अब वो उस पर भी काफ़ी वो आ गया, वर्क फ्रॉम होम आया तो उसमें भी कई लोग तो जो है, निगरानी शुरा भी हमारे साथ माशाल्लाह प्रोग्राम में मौजूद हैं, अल्लाह ना मुबारक फरमाए। रूटीनें तब्दील हो गई, यानी वर्किंग सिचुएशन घर में है, लोग अब कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं और कितना मतलब उसमें कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने घंटे क्या कर रहे हैं, ये भी एक अलग बात है भारत। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ये नॉर्मल लाइफ की तरफ जाने में अब शायद लोग ये भी सोचते होंगे, या कम से कम मेरे जहन में तो ये आ रहा है कि ये सारा 4 महीने ये 5 महीने जो गुजर गए, अब ये जब दोबारा अपनी वापस जाएगा कैसे जाएगा ये? बच्चे अब स्कूल जाने को तो बच्चों को छुट्टी हो जाए तो बच्चे समझते हैं कि भाई कमाल हो गई है, तो ये कैसे सारा रिवर्स होगा नहीं होगा, क्या सोचते हैं आप इस पर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आप इस माशरे में रहते हैं, गली मेले में ही आगे पीछे रहते हैं, हाँ जी। आप उसी ज़मीन पे रहते हैं जहाँ कोरोना आया है। आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है? मेरी जिंदगी में तो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आया ऐसे। आपके जैसे कितने होंगे? मेरे जैसे काफी होंगे। वो उसको माइनस करें, उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। सही। यानी आप अपने बारे में सोचो, आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क आया, आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क आ गया, वो बहुत बड़ा तब्दीली आ गई। यूं देखा जाए अगर ऐसा ओवरऑल देखा तो जाए तो ऐसा बहुत बड़ी इतना तब्दीली तो आपकी कोई ज़िंदगी तब्दीली में नहीं आई है। ऐसे डॉक्टर पेशेंट बढ़ गए होंगे, मगर अल्लाह का शुक्र है आप किसी पेशेंट की लिस्ट में शामिल नहीं हुए, ना आपके साथ 2 फैमिली इश्यूज़ हुए हैं जो आप सुनते थे। यानी शायद ऐसे मुझे लगता है कि माशरे में करोड़ों लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सुना है कि कोरोना से ये हो जाता है। हाँ जी। इनकी ज़िंदगी में एज सच कोई बहुत बड़ी, देखिए चेंजेस सिर्फ इतनी कि अगर बाहर बंद है तो मुझे इस बात का एहसास होगा कि बाहर कुछ बंद है, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फिज़िकल लाइफ, अपनी मेंटली हेल्थ की बात करें तो अच्छा एज सच अगर करोड़ों लोग हैं जिनकी जॉब पर भी कोई असर नहीं हुआ, तो ये इस तबके को तो हम माइनस तो करेंगे ना कि भाई ये वो तबका है जो अल्लाह की रहमत से इफेक्टेड नहीं है, क्योंकि 1,90,00,000 लोगों को कोरोना ने इफेक्ट किया दुनिया में। 1,90,00,000 साढ़े 7 अरब की इस आबादी में, जहाँ 200 या इससे जायद मुल्क या इलाके या शहर इफेक्टेड हुए, उसमें साढ़े 7 अरब की कमोबेश दुनिया भर की आबादी है, और साढ़े 7 अरब की दुनिया भर की आबादी में
آپ یہ دیکھیے کہ یہ 1,90,00,000 کو کورونا نے رجسٹرڈ کیسز کی اگر بات کریں تو افیکٹڈ کیا، اور اس میں سے تقریباً 1,10 یا 20 لاکھ ریکورڈ ہیں. جیسے کہ مطلب اتنے زیادہ ریکورڈ تو لوگ کئی اور بیماریاں جس سے نہیں ہوتے. یعنی اگر مثال کے طور پر کینسر جتنوں کو ہوا، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین. تو کیا کینسر سے ریکورڈ ہونے والوں کی پرسنٹیج جتنی زیادہ ہے جتنی کورونا کی ہے؟ اس طرح اور کئی ایسی ڈیزیز ہیں کہ جن میں اگر کوئی خدا نخواستہ مبتلا ہو جائے، بھلے وہ 10 ہوتے ہوں، 10 میں سے 1 یا 2 ریکورڈ کیسز ہوں گے آپ کے پاس، باقی 7 یا 8 وہ ہوں گے جو ایکسپائر ہو چکے ہوں گے. تو اگر یوں دیکھا جائے تو کورونا، جیسے آپ نے مثال دی، بخار سے جیسے لوگ ریکورڈ ہو جاتے ہیں، بخار اگر نمونیا میں بدل جاتا ہے، بخار کسی ٹائیفائڈ یا کسی اور بیماری میں بدل جاتا ہے اور سیویئر سچویشن اختیار کر جاتا ہے، تو پھر وہ ایک الگ پروسیس میں چلا جاتا ہے. تو کورونا بھی ایک جیسے کہ بیماریاں کے نام ہے، اس طرح ہمارے معاشرے کی ایک بیماری کا نام ہو چکا ہے کورونا. وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور آپ یہ 1,90,00,000 تو رجسٹرڈ بتا رہے ہیں. میری اپنی فیلنگ تو یہ ہے کہ کروڑہا لوگوں کو کورونا ہو بھی چکا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، یہ چلا بھی گیا. اس میں اگر میں یہ یہاں تک جو میڈیکل فیکٹس کے حساب سے کہ جب یہ کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ شروع میں تو مختلف ہوتی، تو اب عوام میں اوپن ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، بالخصوص ویسٹرن کنٹریز میں، تو اس میں سے تقریباً 1/3 لوگ جن کا ٹیسٹ ہوا ہے ایسے ہیں کہ جن کو کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئیں، کرونا آیا اور چلا گیا. یہ تو اس وقت پتہ چلا، اس کا زیادہ تر پریکٹیکل جو پتہ چلا، سنتے تو تھے. جب ہم نے پلازما دینے کی بات کی، اس کے بعد جب ہم نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کروایا، میں نے بھی اپنے اینٹی باڈی ٹیسٹ کروایا تو وہ نیگیٹو آیا کہ کچھ نہیں تھا، شکر اللہ کا. لیکن ہمارے ساتھ بھی اور آگے پیچھے بھی کئیوں نے وہی کہا چلو چیک کر لیتے ہیں، شاید ہم کو ہوا اور اینٹی باڈی پلس آ جائے گا تو ہم پلازما دے دیں گے پروسیس سے نکلنے کے بعد. تو ان کا اینٹی باڈی ٹیسٹ جب کروایا تو پتہ چلا ان کا تو کورونا آیا اور چلا بھی گیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کو بھی کورونا آیا. تو یہ تھا کہ یہ کبھی آیا تو اس نے کوئی ٹھیک ٹھاک آپ سے میزبانی لی ہے، اور بعضوں کے پاس آیا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے کہا میزبانی کی اور ختم بھی ہو گیا. تو سب سے پہلے تو اس پوائنٹ آف ویو پہ دیکھ لیا جائے. اچھا، ایک اور میں آپ کے سامنے پہلو رکھتا ہوں. کورونا سے پہلے تقریباً 1 ارب سے زیادہ یا 1 ارب کے آس پاس وہ پاپولیشن ہے کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے آلریڈی ایگزسٹ کر رہی تھی. 1 ارب کہ وہ غربت کی لکیر سے نیچے تھی. کورونا کے بعد 58 کروڑ کے آس پاس یا 50-60 کروڑ کے آس پاس اس میں اضافہ ہوا، لیکن کورونا سے پہلے آلریڈی 1 ارب سے زیادہ وہ نیچے پہنچے ہوئے تھے. کورونا کے آنے کے بعد چونکہ ڈیفینیٹلی کیونکہ جب سوشل ڈسٹینسز کی بات چلی، اس کے بعد اس میں بھی کئی تھیوریاں بدلی، کئی باتیں آئیں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے. تو ایک تو تھیوری کا بدلنا نا، یہ خود ہی ایک بہت بڑا، مجھے تو ایسا لگا کہ شاید پینک کریٹ ہونے میں تھیوری کا بار بار بدلنا بھی رہا ہے، کہ جب تک ایک چیز بہت زیادہ کنفرم نہ ہو اس کو کروڑوں اربوں لوگوں کے اندر وائرل کر دینا، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد کہنا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، نہیں ہے، تو آدمی تو ویسے ہی پریشان ہے. تو تھیوریز کے بدلنے کی وجہ سے تو زیادہ پریشانی انسان کو ہو گئی. تو تھیوریز کے ایک تو بدلنا، کیونکہ آپ دیکھیے پاکستان کی اگر میں بات کرتا ہوں ناظرین، اگست کا مہینہ پاکستان کی میں جو پریڈکشن تھی، پیش گوئی تھی، وہ یہ تھی کہ اگست پاکستان میں پیک سیزن ہوگا. یعنی اتنی اموات کسی وقت بھی نہیں ہوں گی جتنی اموات اگست میں ہوں گی. یہ باقاعدہ آن ریکارڈ بات ہے، میں کوئی سیکریٹ بات نہیں کر رہا اس سے، یہ پیا کروڑوں کو پتا ہوگا. اور سب سے زیادہ ریلیکسیشن جو مہینہ ایز کمپیئر ٹو پریویس پیریڈ وہ اگست ہے. تو میں نہیں کہتا دنیا میں کورونا ختم ہو گیا، نہیں، کہیں یہی پتہ چلا ہے بھائی ریورس ہو رہا ہے. اب ریورس ہو رہا ہے یا ٹیسٹ زیادہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ نکل رہا ہے اور اس کو ریورس کا نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ تھیوری کو ایک ہے ہی نہیں نا، آپ کس پر بھروسہ کریں گے. کبھی کہا کہ جناب آپ اس کو ملیں گے
تو یہ ہو جائے گا، کبھی کہ یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، ادھر ہاتھ لگاؤ گے پھر بولا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بھی ریسرچ ہی ہے، کیونکہ ایک نئی چیز تھی، نئی چیز پر ایک نئی ریسرچ ہو رہی ہے، نئی ریسرچ ہو رہی ہے، تو آئے دن جیسے جیسے پیشنٹ آ رہے ہیں، پیشنٹ ریکور ہو رہے ہیں، پیشنٹ بن کر دنیا سے جا رہے ہیں، تو ویسے ویسے ان کی معلومات میں ڈیفینیٹلی چینجز آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک نیچرلی ڈسکشن ہے، یہ کوئی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی بہت بڑا عیب ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی معلومات میں گریجولی تبدیلی آتی چلی جاتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو چیزیں بیان کی گئیں وہ سب کے سب ہوئی ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور جو اب ہو رہا ہے یہ آئندہ ہوگا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کورونا دنیا سے چلا جائے گا، یعنی کورونا کا مرض ختم ہی ہو جائے گا، یہ بھی کوئی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ بھی تھیوری ہے کہ بھائی زندگی بھر آپ کورونا کے ساتھ جینے کی عادت بنا لو۔ اور اچھا اب ہوا یہ کہ چونکہ سوشل ڈسٹینسز پیدا ہو گئے تو لوگوں نے ایک ملنا جلنا چھوڑ دیا ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ احتیاط کے نام پر وغیرہ کے نام پر کرنے لگے۔ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا بھر کی جو معاشی جو انڈسٹری ہے وہ بری طرح افیکٹڈ ہوئی۔ آپ دور نہ جائیں، میرا دبئی میں جانا ہوتا ہے عرب امارات میں، تو دبئی تو بہت زیادہ ڈپینڈ ہی ٹورسٹ پر کرتا ہے، یو اے ای بہت زیادہ ڈپینڈ ٹورسٹ پر کرتا ہے، وہاں بہت بڑا بزنس ہوٹلنگ کا ہے، لوگوں نے ہوٹلیں لی ہوئی ہیں۔ اب ہوٹل میں کون آ کر رکے گا؟ بھائی جو وہاں رہ رہے وہ تو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہوٹل میں جا کر کون رکے گا؟ تب ہوٹل میں جا کر کوئی رک نہیں رہا، تب ہوٹل، صرف ایک ہوٹل کو دیکھ لینا، جو ایک رہائش ہوتی ہے، اس میں کچن بھی ہے، کٹلری بھی ہے، اس میں ڈیکوریشن بھی ہے، اس میں دنیا بھر کی انڈسٹری ایک ہوٹل کی انڈسٹری سے جڑتی ہے۔ پھر آپ کی کنسٹرکشن کی انڈسٹری افیکٹڈ ہوئی، تو اب کنسٹرکشن تو سینکڑوں انڈسٹری ہیں تو کنسٹرکشن کی انڈسٹری کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی جب ٹورسٹ آنا بند ہوا تو ایئر لائنیں بھی افیکٹڈ ہوئیں۔ اب خود ایئر لائن کا آپ دیکھیں تو ایک ایئر لائن ٹوٹل آل اوور دیکھیں تو کروڑوں امپلائز دنیا بھر میں وہ ہیں جو ایئر لائن سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب ایئر لائن بند، جہاز بند، اگر کھلے ہیں تو بڑی ہی مطلب کہ ریسٹرکشن کے ساتھ ہوئے ہیں۔ دنیا میں اس وقت کسی ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں، اس وقت حالانکہ کورونا کا پریشر نیچے آیا ہے، لیکن اب بھی آپ کسی دنیا میں جانا چاہتے ہیں تو جناب آپ پہلے یہاں سے ٹیسٹ کرا، وہاں سے ٹیسٹ کرا، وہاں سے رپورٹ لو، یہاں سے رپورٹ لو، وہاں جائیں گے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ ایئرپورٹ پر ٹیسٹ کیا جائے گا، پھر آپ کو ایز اے احتیاطی 2 یا 3 دن کے لیے ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ تھوڑا مطلب کہ سیلف آئسولیشن میں رہیے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایزی نہیں اب بھی۔ تو یہ ساری جتنی بھی معاشی طور پر جو بدحالی آئی ہے، تو ایک اطلاع کے مطابق اتنے کروڑوں لوگ بے روزگار ہوں گے، کیسے افورڈ کیا جائے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں یار یہ تو پرابلمس بیان کر رہا ہے، یہ جو ہو رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، اور میرے ساتھ بیٹھے اسلام بھائی سے یہ ہے کہ ہمیں آج اطلاع ملی ہے کہ بارشیں آئیں گی، 3 دن سے بارشیں آئیں گی، تو کیا آپ اور میں بارشیں روک سکتے ہیں؟ آپ کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے بارشیں روکنا۔ ہم بارش سے بچنے کی احتیاطیں کریں گے۔ بارش آئی، اب جنہوں نے احتیاط کی وہ کئی نقصانات سے بچ گئے ہوں گے۔ فار ایگزامپل انہوں نے پتا تھا کہ بھائی 3 دنوں تک زوردار بارش آ گئی تو یار احتیاط کر لو، ہم اپنے 2-3 دن یوں نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے بہت ساری پریشانیوں سے بچنے کی صورت بنا لی ہو۔ جنہوں نے کوئی چیز نہیں کی تو جب وہ چیز ہونی ہے تو اس کے لیے ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہونی ہے۔ اب اس سے بچنے کی کیا صورت نکالنی ہے؟ میں کم سے کم متاثر ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے گھر میں پانی کا ایک چھینٹا بھی نہ آئے، کتنا ہی بہتر گھر ہو، پانی کے چھینٹے آئیں گے، کچھ نہ کچھ پانی رسے گا، کچھ نہ کچھ افیکٹڈ چیزیں ہوں گی، ہوا چلے گی تو کچھ مٹی وٹی بھی گھر میں آئی جائے گی۔ لیکن میں زیادہ سے زیادہ خود کو کیسے بچا سکتا ہوں اس پر غور کریں۔ کورونا ہے، کل چلا جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ چاہے تو لمحے میں ختم ہو جائے اور نہیں تو یہ رہے گا۔ ہمیں کورونا سے بچنے کے لیے، آئندہ بھی بچنے کے لیے، جیسے ہمارے ٹی بی کا مرض ہے، پھیلتا ہے اور کئی امراض پھیلتے ہیں، تو ہم ان بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ان سے بچنے کی کیا کوشش کرنی، اس طرف آنا ہے۔ اور روزگار کے تعلق سے آپ نے اپنے آپ کو کیسے سروائیو کرنا ہے۔ پہلے جیسی سچویشن نہیں ہے، یہ تو طے ہے
پہلے جیسی سچویشن نہیں ہے. میں نے سلمان بھائی کو پوچھا کہ بھائی آپ پر کیا اثر پڑا. سلمان بھائی نے کہا مجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑا, لیکن سلمان بھائی کے خارجی معاملات متاثر ہوں گے, کیونکہ جب چیزیں مہنگی ہوں گی, چیزیں بند ہوں گی, تو ڈیفینیٹلی ان کے گھر کے آس پاس کوئی پرابلم نہیں ہوگا, لیکن اگر سڑک پر کوئی پرابلم ہے تو ان کو اثر پڑے گا, کہیں جا نہیں سکیں گے. تو ہم چونکہ معاشرے میں رہتے, جب معاشرہ افیکٹڈ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی سب کچھ افیکٹڈ ہوتا ہے. کسی ایک جگہ ہڑتال ہوتی ہے, کرفیو لگتا ہے, تو شہر کے دوسرے علاقے بھی اس سے افیکٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک سڑک اگر بند ہو جاتی ہے تو رش کئی سڑکوں کے اوپر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, لوگ افیکٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک چین بنی ہوئی ہے. تو مینٹلی طور پر تیار رہیں کہ کون کون سی چیزیں معاشرے میں, ہم اسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ہوئی ہے, لیکن میں نے کچھ تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے رکھے کہ یہ ہو چکا ہے. اور اگر یہ 58 کروڑ لوگ مزید جو رپورٹ کیے گئے مزید غربت کی لائن سے نیچے آئیں, تو یہ ہمیشہ رہیں گے ضرور نہیں, اور اتنے ہی رہیں گے یہ بھی ضرور نہیں. اب ہم خود کو کیسے بچائیں, اس پر غور کرنا ہے. اگر کوئی جو بے روزگار ہو گیا, میرا کوئی اسلام, جو اس دن مفتی علی اصغر صاحب کے ساتھ ہمارا پروگرام تھا, خوشگوار یادیں, تو ان سے میں نے دارالفتہ اہل سنت کے تعلق سے عرض کی, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک کیسز کی انہوں نے بات کی. تو ایک کیس جو مجھے یاد ہے وہ یہی ہے کہ کورونا کی وجہ سے گھر میں معاشی پریشانی ہو گئی ہے اور بات طلاق تک آ گئی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اب یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اب پیسے سے اگر محبت ملتی ہوتی تو سارے, کوئی بھی امیر آدمی بغیر محبت کے نہ رہتا. پیسے سے اگر اتفاق اور امن ملتا تو کوئی بھی امیر آدمی امن و اتفاق کے ہوتا, کیونکہ پیسے سے ملتا ہے وہ خرید لیتا. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ نہ امن, نہ پیار, نہ محبت, نہ اتفاق یہ پیسے سے نہیں ملتا, یہ انسان کے نیچر سے ملتا ہے. اب نیچر کو کنٹرول کرنے کے لیے بندہ اگر اپنے نیچر کو پیسوں سے ریلیٹڈ کر دے گا کہ سہولتیں آئیں گی تب نیچر اچھا ہوگا. نیچر سہولت نیند تو نہیں ہے نا کہ بھائی نیند صحیح ہوگی تو نیچر اچھا ہوگا. نیند ایک الگ شے ہے, وہ بھی پیسوں سے نہیں ملتی بھائی. اگر اللہ اس نیند کو بھی چھین لے تو دنیا کی شاید کو نہ میڈیسن دلا سکتی ہے, نہ کوئی طاقت دلا سکتی ہے. تو اللہ چاہے گا تو آپ کو ایک اچھی نیند عطا فرمائے گا. آپ 8 گھنٹے سو کر اٹھیں تب بھی آپ فریش نہیں ہیں, آپ 3 گھنٹے سو کر اٹھ جائیں تو اللہ چاہے تو آپ کو فریش کر دے. کیا بات. تو ایک نیچرلی چیز الگ ہے, لیکن قدرت کی اپنی اس کے نظارے ہیں. تو یہ جو گھر افیکٹڈ ہوئے سلمان بھائی, میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے ایک بات لے لی جائے, یہ جو گھر افیکٹڈ ہوئے جس سے لوگوں کی سوچیں چینج ہوئی ہیں. اب فار ایگزامپل کہ وہ لوگ آپ کو سن رہے ہیں ڈاکٹر زیرک کے جن کے گھر افیکٹڈ ہیں, جو بے روزگار ہو چکے ہیں, جن کے گھروں میں ہو سکتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو, جنہوں نے اپنی کچھ چیزیں چینج کرنی تھیں, صوفے چینج کرنے تھے, پردے چینج کرنے تھے, وغیرہ وغیرہ چیزیں چینج کرنی تھی, کچھ ایونٹ گھر میں تھا کینسل ہو گیا, اور یا کچھ اور چیزیں تھیں جو کرنی تھی اب نہیں ہو پا رہی کیونکہ فائنینشلی پوزیشن نہیں ہے, اور گھر میں ہو رہی ہے لڑائی جھگڑے. بچوں نے کہا تھا ابو آپ نے کہا تھا نیکسٹ ایئر جائیں گے, اب نہیں جا پا رہے. تو وہ جو فیملی کے اندر جو اسٹریس اسٹیبلش ہو چکا ہے, جو پینک اسٹیبلش ہو چکا ہے, اس کو آپ کس طرح ریلیز کریں گے؟ بنیادی طور پر اس کو اگر دیکھا جائے تو دیکھیں 2 چیزیں, ہماری خواہشات اور دوسرا ہے ہمارے جذبات. خواہشات جب تک تو پوری ہوتی رہتی ہیں تو جذبات جو ہے وہ ایک کنٹرول میں رہتے ہیں. جب خواہشات پوری نہیں ہوتی تو اب جذبات اوپر نیچے ہوتے ہیں. جب جذبات اوپر نیچے ہوں گے تو اب آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا. تو اس میں بنیادی طور پر تو جیسے آپ نے بات کی کہ جہاں ہم مٹیریلسٹک چیزوں کی پلاننگ کرتے ہیں کہ مطلب بارش آنے سے پہلے یہ کر لیں, تو اب اس میں بہت ضروری ہے کہ ایز اے جنرل بھی, خالی کرونا وائرس کے لیے نہیں ہے, کہ ہم اپنے جذبات اور اپنے جو نیڈز ہیں, خواہشات ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں. پہلے آپ بھی کتنی دفعہ تذکرہ کرتے ہیں کہ اس میں سے ضرورت کتنی ہے میری خواہشات کی, اور لگژری جو ہے یہ کتنی ہے. اور اکثر ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہمارا قدم ہوتا ہے خواہشات کے حوالے سے.
اور پھر جذبات میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی کہاں میرا جو جیسے مجھے غصے کی کیفیت آ رہی ہے تو اب کہاں مجھے یہ غصہ لاگو کرنا ہے نہیں کرنا. میرا اگر دیکھیں نا کہ جتنا بھی اس میں سائیکالوجی کا نالج لے لیا جائے، میڈیکل کا نالج لے لیا جائے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے امیر اہل سنت نے جو ترغیب دلائی مدنی انعامات کے ذریعے کہ احیاء العلوم کا مطالعہ کریں، منہاج العابدین کا مطالعہ کریں. اگر ان چیزوں کا مطالعہ کریں تو امام غزالی یہ اپنے دور کے فلاسفر بھی رہے ہیں، اور ان کی کتب پڑھی جائیں نا تو اس میں آپ کو نفسیات کی بہت بڑی ایک جھلک نظر آتی ہے. تو اس میں انہوں نے 3 چیزوں کا مطلب اپنی کتابوں میں جو ایک نچوڑ ہے ان کا کہ 3 چیزیں: علم، جذبات کو یعنی غصے کو قابو کرنا، اور خواہشات کو قابو کرنا. یہ اگر 3 چیزیں بحیثیت مسلمان ہم اپنے دین اسلام کے نظریے میں دیکھ لیں تو اس سے بڑھ کر کوئی اور سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اس میں تھیوری نہیں ہے. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ وقت ہے، مطالعہ کریں، اپنے جذبات کو قابو میں کریں، اپنے خواہشات کو قابو میں کریں. اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ سکھائیں کہ خواہشات جو ہیں یہ بنیاد کون سی ہیں. بچوں کی اکثر عادت ہوتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ کئی ایسے کیسز سوشل میڈیا کے ذریعے سننے کو ملے ہیں، بچے بھوکے تھے، رو رہے تھے، یا انہوں نے کوئی خواہش کی، والدین پوری نہ کر سکے تو ماں نے سوئسائڈ کر لی یا باپ نے سوئسائڈ کر لی، جذبات کو قابو نہ کر سکے. تو بچوں کو بھی یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ بھئی وہ کون سی ان کی خواہشات جو ہے وہ صحیح ہیں. اور بچوں کو یہ دکھاتے رہنا چاہیے، مثلا کہ ظاہر ہے کہ ہم سے بھی تو کوئی نیچے تو ہوگا غربت کے حساب سے یا دنیاوی اعتبار سے. تو جب کہیں آنا جانا ہو تو بچوں کو اس طرح بھی بندہ جو ہے وہ سکھائے. تو بچوں کو بھی سکھائے. خود بحیثیت اگر میں گھر کا مرد ہوں، حاکم ہوں، تو سب سے زیادہ تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ جذبات اور خواہشات کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کو دین اسلام کے دائرہ کار میں لاؤں. تو انشاءاللہ اس منیمائز کرنا چاہیے. جی اس طرح کی خواہشات ہیں نا خارش کی طرح ہوتی ہیں، جتنی پوری کرو نا اتنی بڑھتی ہیں. ایسی بات. جب آپ کو خارش شروع ہو جائے گا اب اس کو کریں. شروع میں تو بہت آپ کو تھوڑا یوں آئے گا، یار اچھا لگ رہا. آہستہ آہستہ یہ عادت ہوتی جائے گی. پھر بغیر خارش کرے آپ کو گزارا بھی نہیں ہے، اور تکلیف اتنی ہوگی کہ آپ برداشت بھی نہیں کر سکیں. تو بعض اوقات خواہشات کی پوری کرنے کی، اس کو میں نے ایک کتاب میں ایک اصطلاح پڑھی تھی، ضدی قلب. قلب ہے نا یہ ضدی ہو جاتا ہے. اس کو یوں سمجھے کہ بعضوں کی وہ طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بس جو چیز پسند آ گئی، جو چیز ایک دماغ میں بیٹھ گئی نا کہ یہ لینی ہے، اب اس کو لینی ہے. اب وہ اس کو چین ہی نہیں آئے گا جب تک کہ وہ نہیں لے لے گا. تو ایسی طبیعتوں کے مالک جو ہے نا یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نقصان کی طرف لے جاتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں بھی آپ یا آپ کے گھر کے کوئی ایسے افراد ہیں کہ جن کو یہ ہوتا ہے کہ بس اب تو یہ لینا ہی لینا ہے، تو یہ درست بھی نہیں ہے یہ سوچ کہ اب لینا ہی لینا ہے. اب نہیں ہے پوزیشن تو کہاں سے لینا ہے. یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا. کرونا کے اثرات کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں نیگیٹو اثرات ہیں وہاں ایک پازیٹیو پہلو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کے ہاں جو شادی بیاہ میں جو اخراجات ہو رہے تھے وہ منیمائز ہوئے، کم خرچے میں شادیاں ہوں گی، نپٹ گئیں، اور بہت سارے سفید پوش لوگوں کا یوں بولیں گے بھرم بھی رہ گیا. لیکن ان حالات میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کی روٹین میں تبدیلی نہیں آئی، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کا کام ہے دوسروں کی زندگی مشکل کرنا، باتیں کرنا، باتیں سنانا. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک بڑے مختصر سے انداز میں وہ نکاح کی ایک تقریب تھی اور اس طرح سلسلہ کار ہو رہا تھا. تو اب وہ جس کا تھا وہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے، یہ شیئر کر رہا ہے کہ میرے جو رشتہ دار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کمال بات ہے، یوں بھلا شادی ہوتی ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے تھوڑے سے لوگوں میں یہ کر کے نکاح کر کے آپ جو ہے وہ فنکشن اس کو کچھ نہیں کر رہے، کوئی اس میں کوئی جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں گول گپاڑا نہیں ہے، اس میں کوئی دھوم دھڑکا نہیں ہے، دھوم دھام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں اب بگا کے کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو. تو یہ جو طبقہ ہے کہ جس نے اپنی زبان کو ویسا ہی رکھا ہے جیسا پہلے تھی، پہلے بھی لوگوں کو تکلیف دینا ہے، آج اگر کوئی کر رہا ہے اس کی سفید پوشی کا بھرم بھی رہ رہا ہے، وہ کردے میں نہیں ڈوبے گا. تو اس پر بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں. اور ادھر ایک اور بات بھی ساتھ میں جو مجھے کل ہی جو ہے وہ معلوم ہوئی کہ کسی نے ایک شادی کی، وہ بتا رہا تھا کہ 19 لاکھ روپے لگایا، 19 لاکھ روپے لگا کے شادی کی،
اور 1 سال بعد جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور وہ بتا رہا تھا کہ میری شادی ہوئی ہے بڑی سادگی سے ہوئی ہے اور اللہ کی رحمت ہے 9 سال جو ہے ہو گئے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک. اس کا ٹاپک جو ہے نا یہ ڈفرینٹ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کم خرچ کی شادی چلے گی اور مہنگی شادی نہیں چلے گی. ٹھیک. کئی ایسے ہیں جنہوں نے کم خرچ میں نہیں شاید مفت تو کہنے کو کہہ رہا ہوں شادی کی لیکن نہیں چلی. اور کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے بھلے کروڑ روپے خرچ کیے لیکن آج تک ان کا گھر خوشی کے ساتھ چل ہی رہا ہوتا ہے. تو غالباً کیونکہ شادی کا تعلق بھی ہے نا خرچے کم یا زیادہ سے نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم کے مطابق ہی ہونا ہے جو ہونا ہے. یہ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ مینٹلی انڈرسٹینڈنگ کا بہت یہاں میٹر ہوتا ہے. اور سیدھی بات ہے کہ چاہے غریب کی شادی ہو یا امیر کی شادی ہو یا مڈل کلاس کی شادی ہو، فیملیز کا آپس میں ایک دوسرے کو شادی سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا، ایک دوسرے کے نیچر، کلچر، عادات، اطوار کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے جس قدر مطلب کہ آپ اپنے نیچر، یہ میں حکمت کی بات بیان کر رہا ہوں کہ جس قدر آپ شادی کو جو دو خاندان ملتے ہیں جی وہ دو خاندان جس قدر عادت میں، اطوار میں، نیچر میں، عرف اور عادت میں، رسم و رواج میں اور پرورش کے انداز میں جتنے زیادہ سملر ہوں گے نا، جی ملتے جلتے ہوں گے، اسی قدر ممکن ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے چل سکے. ٹھیک. کیونکہ لڑکا سسرال کی طرف جائے یا لڑکی سسرال کی طرف آئے، بہت زیادہ اجنبی ماحول جب ملے گا نا، چینج ماحول ملے گا، اور عادت اور اطوار اور پرورش کے انداز میں جب بہت زیادہ چینجز ملے گی تو پھر ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا اتنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر اسی میں بندہ گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ کیا. ٹھیک. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اب اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کس کمیونٹی میں، اس کمیونٹی میں نہیں، اس لیے میں نے عادتوں کی بات کی. مسلمان کی مسلمان سے شادی ہونی چاہیے، صحیح. لیکن ان چیزوں کو جو کہ بہت میٹر کرتی ہیں شادی کے بعد پتہ چلتا ہے یا ابھی نہیں پتہ چلتا. آپ دیکھیے کئی لو میرج ہیں جو ٹوٹ جاتی ہیں. جی. اس کے ٹوٹنے کی کیا وجہ ہے؟ آخر دونوں نے پیار محبت میں شادی کی تھی، لڑکے تو شادی کی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ ایک جو والدین کی اور ایک جو اس کے اندر ایک اسپریچولیٹی ہونی چاہیے، ایک دعائیں ہونی چاہیے، اس کی کمی رہ گئی اور ناراضگیاں اس میں زیادہ آ گئی ہیں دونوں خاندانوں کی ملا کر. لیکن ان دونوں نے جب شادی ہوتی ہے نا، شادی کے بعد یہ دونوں خاندانوں کی طرف مولڈ ہوتے ہیں. ابھی تو خاندان سے ٹوٹ کر محبت کر رہے ہیں، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو یہ خاندان کی طرف ان کا مطلب کہ وہ رجحان ڈیفینیٹلی خاندان ملتا ہے. پھر اس کے بعد جب عادت، اطوار اور نیچر اور فیملیز کا آپس میں اور طور طریقے، رسم و رواج کا جب آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، پھر جب مطلب کہ وہ پرورش کے اصل معاملہ جب سامنے آتے ہیں کہ میری پرورش کیسے ہوئی تھی اور میری چیزیں کیا ہیں، تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ تھا. دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ شادی سادگی کے ساتھ، تو اب دیکھیں یہ آج سے نہیں ہے، یہ نیچر کے لوگ ہیں نا. کورونا نے ان کو کوئی اثر نہیں کیا، ان کو کورونا کچھ نہیں بولتا. ٹھیک ہے، تو یہ عام دنوں میں بھی کسی کی شادی میں جائیں گے نا تو 50 ڈشوں کے بولے گے 55 کیوں نہیں ہے، اور 5 ڈشوں کی بولیں گے کہ 25 کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پردے کیوں صحیح نہیں لگائے، تو یہ کپڑا کیوں نہیں صحیح نہیں لگایا. تو یہ بعض اوقات تنقیدی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو بس سمجھے کہ بس یہ ایک ایفورٹ کریں آپ ان کے بارے میں اپنی بھی زبانوں کو، کیونکہ وہ بول کے چلا گیا تو ابھی اس کی غیبت کر آپ نے بھی کون سا پھر ثواب کما لینا ہے. وہ بھی بیٹھ کر جو باتیں کر رہا ہے، اگر وہ دل آزاریاں کر رہا ہے، لوگوں کے عزتیں اچھال رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر، تو آپ بھی اس کی غیبت کر کے کون سا ثواب کما لو گے. ایسے لوگ آپ کو صبر کا موقع دیتے ہیں، ثواب کمانے کا موقع دیتے ہیں، تو مسکرا کر ٹال دیں ایسوں کی باتیں کہ اب اس کا ویسے کون سا روپیہ لگا تھا. نہ بات کرنے میں روپیہ لگا، نہ آنے جانے میں روپیہ لگا. 200 روپے کا لفافہ نہیں دیا ہوگا، 500 کا کھانا کھا لیا ہوگا. تو یہ ہوتے ایسے قسم کے لوگ. تو ان کو مطلب کہ دل بڑا کرو، یہ لفٹ نہیں کرو ایسے کو، مگر بس ایک جو ایک اسلامی انداز ہے معاشرت کا اس کو باقی رکھے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایسے لوگوں کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے جن کی یہ عادت ہے، جن کے اندر کہ انہوں نے ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی مطلب جسے بولے نشتر چبھونا، یا کوئی نہ کوئی سوئی چبھوئیں گے، اگلے بندے کو کوئی نہ کوئی بات کریں گے.
دونوں طرح ہم ایسے اڑ جاتے لوگ ہیں. ایسے تھالی کا بینگن نہیں ہوتا, ایسے کبھی ادھر لوگوں کبھی ادھر. کو ایسے لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے. ایسے لوگ کم نہیں ہیں, بہت زیادہ اگرچہ نہیں ہے مگر کم بھی نہیں ہے. صحیح ہے. ایسے لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے کہ انہیں عموماً دعوتوں میں نہیں بلایا جاتا. ایسے لوگوں کو زیادہ تر لوگ اپنے فیملی گیدرنگ میں جمع بھی نہیں کرتے. ایسے لوگ یہ آپ کو شکایت کرتے ملیں گے, بھائی ہم کو تو بھول گئے. تم کو بھولے نہیں, تم تو یاد تھے تبھی تو بلایا نہیں تھا. ٹھیک ہے. جب تم کو بھول گئے تھے تبھی بلایا تھا. آپ ہم کو یاد رہے تھے اس لیے ہم نے آپ کو جان بوجھ کر نہیں بلایا, کیونکہ آپ ہم کو یاد تھے کہ آپ ہیں کیسے. خالی خالی دعوت کا بیڑا غرق کرو گے, فتنہ فساد کرو گے, ادھر کی بات ادھر کرو گے, گھر میں تنقید کرو گے. تو ہم نے آپ کو جان بوجھ کے نہیں بلایا تھا. سیدھی بات تو یہی ہے. تو ایسے لوگ نارملی اکیلے رہ جاتے ہیں, اور پھر ان کو جب موقع ملتا ہے تو پھر اگلی پیچھے ساری نکال بھی رہے ہوتے ہیں. ابے بھائی ہم تو سیدھی بات ہے, سچی بات کرتے ہیں, ہماری تو زبان کالی ہے. ان کے نزدیک ان کی زبان سے نکلا وہ ہر لفظ حق ہوتا ہے, جس کو یہ کڑوا سمجھتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں, ان کو اللہ ہدایت دے آمین. کہ یہ لوگوں کی دل آزاریوں سے, بیجا تنقیدوں سے بچیں. اور سیدھی بات یہ ہے کہ اگر جانور بھی محبت دیتا ہے, جانور کو بھی اگر محبت ملتی ہے نا, تو جانور بھی اس کی طرف ہو جاتا ہے. صحیح. اور نرم اگر جانور بھی ہو نا تو لوگ اس کی طرف بھی مائل ہو جاتے. ابھی بقرہ عید گئی ہے, ایسی بات. ہاں جی. ٹھیک ہے, جو جانور نرم تھا بچے بھی اسے پیار کرتے تھے, ایسی بات. اور جو جانور تیز تھا بڑے بھی اسے بھاگتے تھے. تو انسانوں کے جانور ہو, آپ نرم ہوں گے آپ کی طرف لوگ آئیں گے, آپ سخت ہوں گے لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے. ہاں جی, درست فرمایا. اچھا ایسا آپ کیا خیال کرتے ہیں, جیسے کرونا کے بعد کے اثرات کی اس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں, دعوت اسلامی پر بھی ایک اثر آیا ہی ہے, جیسے ہماری جتنی گیدرنگ تھیں وہ بند ہو گئیں. اور آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی دوبارہ اپنی اسی روٹین پر واپس آ جائے گی؟ مدنی قافلوں کا ویسے ہی سفر ہوگا, ویسے ہی اجتماعات ہوں گے, فضان مدینہ بھر جائے گا, جس طرح اس سلسلہ کار ہوتا ہے, یہ ہوگا دوبارہ؟ دیکھیں ہوگا کیا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور اللہ کے دین کا کام ہے, وہ خود ہی اپنے دین کے معاملات کا مالک ہے. ہم تو اپنی کوششیں ہی کر سکتے ہیں اس کی توفیق سے, سیدھی بات یہ ہے. لیکن پچھلے 4-5 ماہ میں اسلامی بھائیوں نے جس طرح کی دنیا بھر میں کوششیں کی ہیں, اور جس طرح کے رابطے رکھے ہیں, اور جس طرح انہوں نے اپنی انفرادی کوششوں کو باقی رکھا ہے, اور جو اب تک کے حالات و واقعات کا علم ہے, تو مجھے پرسنلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور جب ہمارے گیدرنگ شروع ہوں گی تو پہلے سے کئی زیادہ ہوگی, ماشاءاللہ. اور اس کو زیادہ وقت نہیں لگے گا, کیونکہ فوراً ہمارے اسلامی بھائی ابھی سے تیار ہیں 1 ماہ کے مدنی قافلے کے لیے. انہوں نے جدول تقریباً بنائے ہوئے ہیں, بڑے بڑے نگران, بڑے بڑے ذمہ داران. 12 دن کی نیت میں نے بھی کی ہوئی ہے. تو یہ بنائے ہوئے ہیں, اراکین شورا سے لے کر نیچے تک بڑے بڑے نگران ذمہ دار نے پورے مہینے کے جدول بنائے ہوئے ہیں, کہ انہوں نے بس تھوڑا سا اوپن ہونے کی دیر ہے. یہاں تو میرا خیال ہے بہت جلدی اب مزید چیزیں کھلی جائیں گی پاکستان میں, اللہ نے چاہا, اور اللہ کرے کہ یہ کھلتا ہی چلا جائے, آمین. اور مزید کوئی ایسی مطلب کہ وہ ایسی لہر نہ آئے کہ جس سے کچھ فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ واپس لے لیے جائیں. تو البتہ یہ کہ انشاءاللہ, کیونکہ اب دو تین چیزیں ہی مین ہیں, ایک ہفتہ وار اجتماع ہے اور ایک مدنی مذاکرے کے اجتماعات ہیں. تو یہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ کسی حد تک ہماری فعال بھی ہیں اور بحال بھی ہیں, ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے. تو یہ اب جیسے کہ اگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم مساجد میں اجتماعات کی گیدرنگ کرتے تھے, فور ایگزامپل دے رہا ہوں, اس وقت 2 لاکھ اسلام بھائی جمع ہوتے تھے. آج ہم انڈیویجول مختلف مقامات پر ذیلی ہلکا سطحوں پر 2 اسلامی بھائیوں کو اصول قواعد کو سامنے رکھ کر جمع کرتے ہیں, تو ان کا جو مجموعہ جمع ہو رہا ہے وہ ان 2 لاکھ سے زیادہ ہے. ٹھیک. جو ٹوٹل ہے وہ 2 لاکھ سے زیادہ ہے. ایک یہ ایگزامپل دی ہے میں نے, فگر فیکٹ فگر نہیں ہے یہ. صحیح. تو اب ڈیفینیٹلی جب آپ کی گیدرنگ کھلے گی تو یہ جو آلریڈی جو آپ کے ساتھ پلس جو آپ کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں, پھر جو تھیلیسیمیا کے بعد جو آپ سے فیملیز وابستہ ہوئی ہیں, جو بلڈ ڈرائیو آپ نے بلڈ ڈونیشن کی ڈرائیو چلائی ہے, اس کے ساتھ جو
5 लाख नाम तो हमारे जो वेलफेयर की जो मजलिस है उसके पास ऑन रिकॉर्ड 5 लाख नाम है फैमिलीज, यानी 5 लाख घर हैं कि जहाँ पर इन्होंने राशन और अनाज और ये चीज़ें पहुँचाई हैं। माशाअल्लाह। और इनमें बहुत बड़ी एक बड़ी तादाद है जो नए हैं, उन तक पहुँचाई गई है। तो ये सारा जितना भी डेटा हमारे पास डेटा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक मौजूद है। तो जब ये चीज़ें होंगी, अब इनको मदरसतुल मदीना बालिगान की तरफ लाना, मस्जिद की तरफ लाना, तबलीग का काम तो हमारा कोर वर्क है ना जी। ये सारी चीज़ें हमारे उस तबलीगी कोर्स को ही प्लस कर रही होती जी हैं। बिल्कुल। तो मुझे यही उम्मीद ही की जा सकती है, अल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को सलामत रखे, आमीन। कि शायद ऐसा लगता है कि वो वेटिंग पर है। वो माशाअल्लाह। नहीं होता रेस के कोने पर खड़ा होता है लाइन पर, रनिंग क्या दौड़ रहे होते हैं, रनिंग होने, वेट कर रहे हैं कि वो और बस वो बस अब पोजीशन में, और बस फायर की आवाज़ है, ठा दौड़ो। ये कौम ने मदनी काफिले में और इज्तिमा की तरफ दौड़ लगा दी। माशाअल्लाह, मरहबा, बड़ी अच्छी बात है। सलमान भाई, मैं एक चीज याद करनी थी, इस्लाम में इस पोजीशन में कैसे आ गए कि ये वेटिंग स्टेट में हैं या रेडी टू वर्क हैं? बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो इस वक्त इस पोजीशन में है नहीं। असल में तहरीक जो है ना, वो सिस्टम ऑलरेडी चूंकि एस्टेब्लिश है। कोरोना ने आपकी गैदरिंग को इफेक्ट किया है, आपकी सिस्टम को इफेक्ट नहीं किया। सिस्टम चूंकि अल्लाह का शुक्र है ऑलरेडी है, अल्लाह की रहमत है, मरकजी मजलिस शूरा, फिर इनके नीचे तमाम रीजन निगरान, मुल्क और बैरून मुल्क है। इसके साथ साथ जोन निगरान या जो भी हमारे निगरानों का एक जो सेटअप बना हुआ है, उन्होंने इनफरादी तौर पर मशवरे, बल्कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में, अगर हम रजबुल मुरज्जब से शुरू करें तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मशवरे नहीं किए जितने मैंने अब तक किए हैं। और तो ये जो मैंने किए हैं, तो मेरे साथ साथ मेरे कई इस्लामी भाइयों ने किए हैं। सलमान भाई, मैं असल में इसी तरफ आना चाह रहा था, लेकिन जिसे अभी निगरानी शूरा ने बयान फरमाया ना कि इतने इस्लाम में रेडी हैं काफिलों में जाने के लिए, तो ये था कि प्री स्ट्रेच इनको तैयार करना। तो जितनी बड़ी दीगर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनमें क्या ड्रॉबैक आ रहा है कि आवाम लोग जो है ना काम की तरफ आने के लिए इतने मोटिवेटेड नहीं है, बैक टू वर्क आ नहीं पा रहे, वो इंटेंसिटी, वो एनर्जी उनमें मिल नहीं पा रही। अब जैसे निगरानी शूरा ने बयान फरमाया कि इन्होंने कितने ऑनलाइन मशवरे किए, फिर सिलसिला दिलों की राहत जो शुरू हुआ। ऐसा उस ज़माने में आप लोगों ने बहुत सारे जो डोमेस्टिक वायलेंस जो उस ज़माने में जो शुरू हुआ था, इतने स्टेटस से डॉक्टर जीरक भी बता दें 35% जो है घर के अंदर मार धार के, जो आप लोगों ने कितने मदनी चैनल के ऊपर ये एड्रेस किए, तलाक के मामला इतने एड्रेस किए हैं। इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ही दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें ले ली गई। तो जो लोग मदनी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहे और उन्होंने दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्टरनेटिव काम करना शुरू किया, मुझे अपना ज़ाती तजुर्बा है, वो अफेक्टेड नहीं हुए। इतने कोर्सेस पिछले 10-20 सालों में नहीं हुए, ऑनलाइन कोर्सेस जितने पिछले 4-5 महीने में हुए। इतने ऑनलाइन अटैचमेंट हमारी नहीं हुई जितनी 4-5 सालों में हुई है, क्योंकि पिछले तकरीबन साल भर से मोर और लेस हम डिजिटल दावत इस्लामी को जिस तरह एड्रेस कर रहे हैं, तो वो कोरोना का तो पता नहीं था कि कोरोना आएगा, लेकिन इत्तेफाक कह लें अल्लाह की रहमत से कि हम इसके कई महीनों पहले से दावत इस्लामी डिजिटल एक मजलिस बना चुके, शोबा बना चुका है डिपार्टमेंट डिजिटल दावत इस्लामी का। तो वो चूँकि ये सारी चीज़ें थीं, मदनी चैनल डॉक्टर सलमान ने अच्छी तवज्जो दिलाई। फिर आप देखिए अमीर सुन्नत डेली हैं, उन दिनों 20 रजबुल मुरज्जब का मोबेश शायद में याद पड़ता है, 20 रजबुल मुरज्जब से हमने दिलों की राहत प्रोग्राम जब शुरू किया, तो पूरा रजब का महीना, पूरा शाबान का महीना डेली रात को तकरीबन समझिए कि रात 9:30 बजे 9-9:30 बजे अब्दुल हबीब भाई शुरू करते थे, और उसके बाद एक लेट नाइट तक होता था। उसके फ़ौरन बाद हाजी अशफाक आते थे नात खाने का प्रोग्राम लेकर। अच्छा, दिन की हमने एक्टिविटीज़ अपनी मदनी चैनल की तब्दील की, सुबह के नशरियात में आपने चेंजेस पैदा की। तो ये एक दावत इस्लामी का पब्लिक सर्विसेज का एक काम था, क्योंकि हमसे लोग वाबस्ता आते हैं, लाखों करोड़ों फैमिली वाबस्ता हैं, इनको इंगेज करना,
یہ بھی ایک کام تھا، اور یہ ہے نا خیر الناس من ینفع الناس، سبحان اللہ، بہتر انسان ہو یا دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ صحیح، اسی میں جب قوم کو کورونا کی وجہ سے جب ہمارے اسلامی بھائیوں کو یہ لگا، یہ ملا نا کہ ہمیں اب راشن بانٹنا ہے، ہمیں رقم بانٹنی ہے، اور ہمیں ملا اتنا سارا اور ہزاروں لوگوں کا پکا ہوا کھانا، جی، تو یہ آپ 10,000 سمجھیے کہ افراد کا تو کراچی میں اس سے زیادہ کا ہوا ہے، اس سے زیادہ کا، بہت زیادہ کا ہوا ہے، اور مطلب بہت سارے فگرس ایسے ہیں جو ابھی تک ڈکلیئر ہی نہیں ہیں۔ صحیح، تو کیونکہ ہم مشورے لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ جو لاکھوں لاکھ فیملیز تک پہنچنے کے لیے جو اسلامی بھائیوں نے دوڑیں لگائیں، یہ ہوا۔ میں پچھلے دنوں ڈاکٹر سلمان مشورہ کر رہا تھا، چند ممالک ایسے انکلوڈنگ پاکستان جن میں ہماری مجلس کفن دفن نے کورونا پیشنٹس سے جو کورونا سے وجہ سے جو جن کی ڈیتھ ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے میڈیکلی طور پر بھی لوگوں نے ان سے دور رہنے کی کوشش کی، لیکن if I am not wrong, as a organization, as a NGO, ٹھیک ہے، ایز اے ویلفیئر اور ریلیجیس ویلفیئر، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے جو کورونا سے انتقال ہونے والے مسلمانوں کو غسل کفن دفن کا جو کام کیا، کل کا میرا مشورہ ہوا ہے ایک ملک کا، تو جب میں مشورہ کر رہا تھا تو میرے ایک نگران تھے، وہ آن ویڈیو وہ اسی جگہ پر تھے جہاں پر لوگوں کے انتقال ہوئے تھے، اور وہاں پر باقاعدہ ہمارے صحابہ کٹ پہنے ہوئے ان کو، مطلب کہ وہ کفن دفن کے سارے معاملات کہہ رہے تھے، مجھے ویڈیو پر دکھا تھا، مدری مشورہ چل رہا ہے میرا، مگر وہ ہمارے ایک رسپانسیبل تھے، وہ وہیں پر ویڈیو کے ذریعے مجھے بتا رہے کہ میں ابھی یہاں ہوں، اور یہاں مجھے ایز اے کٹ بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے مبلغین ہیں، یہ لا رہے ہیں اسلامی بھائیوں کو۔ تو یہ دنیا بھر میں، اس میں انڈیا میں بھی ہمارے اسلامی بھائی نے کیا، آپ کے یو کے میں کیا، پاکستان میں کیا، اس کے علاوہ اور بھی دنیا کے ممالک ہیں جہاں اسلام بننے کے، لیکن ایز اے ریلیجیس آرگنائزیشن، این جی او، ویلفیئر، کسی تنظیم کے ورکرز نے اس طرح کورونا کے انتقال کرنے والوں کا، ابھی پچھلے دنوں ایک جاننے والے کا پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا، تو مجھے میرے ہی جاننے والے نے بتایا کہ وہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی کفن دفن والا مل ہی نہیں رہا، کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا رہا تھا، مبلغین دعوت اسلامی والوں نے جا کر سارا نظام اور انتظام کیا۔ اگر یہ چیز صرف مجھے ایسا لگتا ہے، اگر صرف یہ چیز پراپرلی تیاری کے ساتھ ڈکلیئر ہو جائے تو مجھے لگتا ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو اپریشیٹ کرے گا کہ یار یہ بھی تو لوگ ہیں نا جو کر ہی رہے ہیں۔ کہ میں بھی الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کی مجلس کے تحت جس پروفیشنل طریقے سے جو ہے کفن دفن کو لیا گیا، فینرلز کو لیا گیا، تو آلریڈی وہاں پہ جو جب لوکل اتھارٹیز کو پتہ چلتا ہے تو ان کے اپریسیشن لیٹرز ہمیں آلریڈی مل رہے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے بعض ہمارے شہروں میں، بالخصوص برمنگھم اور دیگر شہروں میں پورے یعنی کہ وہ جہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کے حساب سے جو ہے وہ پورے سسٹم اسٹیبلش کیے گئے۔ اب میں سلمان بھائی تھوڑا سا آگے بڑھوں گا، میں نے چند ایک ویڈیوز دیکھی کل پرسوں کی کہ لوگ بارشوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پانی گھٹنوں تک اور پیٹوں تک پانی ہے، پتہ نہیں سینوں تک بھی پانی ہو تو پتہ نہیں، ٹھیک ہے، اور سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ اب اس میں کیا ہوا، دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، یعنی کوئی کسی کی گاڑی پانی میں پھنسی ہوئی ہے، کسی کا ٹرک پانی میں پھنسا ہوا ہے، کسی کی موٹر سائیکل خراب ہوئی ہے، کوئی کیا۔ اب لوگ مدد کریں ایک دوسرے کی اور ان پھنسے ہوئوں کو نکال رہے ہیں۔ یہ اسپریٹ ہے، ہماری سوشل اسپریٹ ہے، یہ ہماری معاشرتی اسپریٹ ہے، اس کو آپ جتنا اپریشیٹ کریں کم ہے۔ دنیا میں ایسے چیزیں کم ملتی ہیں، لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اب تو صرف اس کی مووی بناتے ہو، لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر میری آنکھوں نے جو ویڈیوز تھوڑی دیکھی، جو سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے اکیلے نے کیا دیکھی ہوں گی، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، ہمارے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھی ہوں گی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات میں کر بھی نہیں رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی شاید اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا۔ اس میں ایک ہمارا سائیکالوجی میں ہے
بائی اسٹینڈر ایفیکٹ، بالخصوص یورپین کنٹریز میں کیا ہوتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے نا، اگر 10 اکٹھے ہو گئے ہیں نا، باہر کے ممالک کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے ایک بھی آگے نہیں بڑھے گا، کہے گا ہو سکتا ہے وہ ہیلپ کر دے، وہ ہیلپ کر دے. آپ کے لیکن یہاں دیکھا جائے نہیں، ایک اور پرابلم بھی ہے، اصل میں ہیلپ کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ قانون، کچھ رولز کے پولیس آ جائے گی، ایمبولینس آ جائے گی، وہ ان کو کیئر ٹیک کر، مطلب کیونکہ میں ٹرکی میں تھا، استنبول میں جو بلو مسجد ہے، بلو موسک کہلاتی ہے، وہاں سے ہم مطلب پھر آ رہے تھے، وہ ٹاپ کاپی میوزیم ہے، وہاں زیارتیں ہیں، وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے، تو پیدل آ رہے تھے نیچے کی طرف، وہاں ٹرین بھی چلتی ہیں، ٹرام وغیرہ، جو وہاں پر باقاعدہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن کوئی بھی اس کو، ہمیں تھوڑا سا فیلنگ بھی کرے تو ہمیں منع کیا گیا، مطلب ہمیں بتایا کہ یہ نہیں کر سکتے، قانون ہی نہیں ہے، رول ہی نہیں ہے، آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. بس میں نے دیکھا ڈاکٹر زیرک ود ان اے منٹ سروسز آ گئیں. اب وہ ایک جگہ تھی جہاں ود ان اے منٹ سروسز، اب کئی جگہ مطلب ود ان آورس نہیں آتی، ود ان ڈیز نہیں آتی، تو ود ان منٹس تو تصور ہی رہ گیا نا. مگر جو چیزیں میں نے دیکھی اور جو چیزیں ہیں، تو جو پانی میں پھنسے تھے ان کو آپ نے نکالا، تو جو کورونا کی وجہ سے پھنسے ان کو بھی نکالیں. یعنی یہاں جو میں نے اگزامپل دیے نا، وہ صرف اس لیے دیے کہ آپ اور میں کوشش کریں گے تو ہمارے فیملی ممبرز، ہمارے آس پاس، ہمارے پڑوسی جو ہے نا، یہ نکلیں گے اسٹریس سے. آپ کو پتا ہے کہ یار فلاں ہمارا جاننے والا ہے جو کورونا کی وجہ سے وہ نفسیاتی طور پر افیکٹڈ ہو گیا، اس کی فیملی نفسیاتی طور پر افیکٹڈ ہو گئی. آپ ایک کو سنبھالیں، کیونکہ جتنے افیکٹڈ ہوئے نا وہ ہزاروں میں، آپ کے ارد گرد کی میں بات کر رہا ہوں، یا سینکڑوں میں ہوں گے، اور اللہ نے جتنوں کو بچایا ہوا نا وہ لاکھوں کروڑوں میں. تو کیا یہ لاکھوں کروڑوں مل کر ان سینکڑوں ہزاروں کو بچا نہیں سکتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں کہہ رہا ہوں جو کورونا والے نہیں ہیں، اب ان کو کورونا نہیں ہے، مگر کورونا کی وجہ سے یہ نفسیاتی مریض ہوئے، کورونا کی وجہ سے فائنینشلی پرابلم میں آئے، کورونا کی وجہ سے ان کی فیملی افیکٹڈ ہوئی ہیں، کورونا کی وجہ سے ان کے بچے افیکٹڈ ہوئے ہیں، کورونا کی وجہ سے ان کے گھر بار کا مسئلہ ہو گیا، کورونا کی وجہ سے ان کے کاروبار کا مسئلہ ہو گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ یار یہ کورونا کی وجہ سے بیچارہ یہ افیکٹڈ ہوا ہے. اچھا، اس کے پورے خاندان میں سمیت کسی کو کورونا نہیں ہوا، لیکن کورونا کے جو معاشی اثرات معاشرے پر آئے، معاشرتی جو معاشی جو اکنومیکلی جو کرائسس جو سوسائٹی پر آئے، اس سے وہ بیچارہ افیکٹڈ ہوا ہے. اس کی جو جاب فارغ ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ فیکٹری والا اب اتنے افورڈ ہی نہیں کر سکتا. فیکٹری 5 مہینے سے بند پڑی ہوئی ہے، 6 مہینے سے فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں. کیٹرنگ، آپ جیسے مثال کے طور پر شادی ہال کے بارے میں پتا چلا جاتا اب کھلیں گے، اب کھلے نہیں ہیں، جب کھلیں گے تب دیکھیں گے. تو میں سوچتا تھا کہ ایک شادی ہال ہے، اس سے ڈیکوریشن والے، کیٹرنگ والے، اچھا ویٹر کا سوچتا تھا کہ ویٹر والے کو تو کسی بھی شادی کے اندر جاتے جاتے کچھ کھانا تھیلی میں مل جاتا تھا، کہ جو گھر پہ جا کے کھانا کھلا دیتا تھا، اور اس کو ٹپ بھی الگ ملتی تھی. اچھا ڈائننگ، ابھی ریسٹورنٹ شاید کھلے ہیں، لیکن جو ریسٹورنٹ کا جو ڈائننگ ایریا تھا جہاں لوگ بیٹھ کر کھاتے تھے وہ اب شاید اوپن ہوگا جب ہوگا، لیکن 5-6 مہینے تک وہ بھی بند رہا ہے. تو ویٹر کا کیا ہوتا ہوگا؟ مطلب جو ویٹر ہوتے ہیں وہ تو غریب ہی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ویٹر کیوں ہے پھر؟ مینیجر کیوں نہیں ہے؟ غریب ہی لوگ ہوتے ہیں. تو کتنے بے روزگار ہو گئے ہوں گے، کچن میں جو باورچی تھے وہ کتنے بے روزگار ہو گئے ہوں گے، اور دنیا میں کتنی بے روزگاری آ گئی ہوگی. ان بے روزگار ہونے والوں میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی پڑوسی ہو سکتا ہے. آپ کو نہیں پتا تو کیوں نہیں پتا؟ آپ خبر گیری رکھیں اور اس کو آپ سنبھالیں. آپ سمجھے کوئی ریاستیں سنبھالیں گی، حکومت اور ریاستوں کو سنبھالنا ان کو اپنا مشکل ہو گیا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی جب چیزیں، اب مثال کے طور پر ٹورزم ہے، ٹورزم بھی کسی بھی ریاست کی آمدنی کا ذریعہ ہے، کہ ٹورسٹ آئیں گے، فورن کرنسی آتی ہے، پھر اس سے بہت ساری انڈسٹریز فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں. تو خود مطلب کہ بڑی بڑی ریاستیں، یعنی کہ معاشی طور پر، اکنومیکلی طور پر، تجارتی طور پر، یعنی کتنے ہزار ڈالر، شاید $800,000، کتنے ہزار ڈالر کی معیشت جو ہے نا وہ نیچے آئی ہے، بالکل اس کا چکا بیٹھ گیا ہے. تو اب اس کے اثرات ہوں گے. تو
میری درخواست یہ ہے کہ کرٹیسائز کرنے کے بجائے یہ کرے وہ کرے کرنے کے بجائے میرا آپ سے سوال ہے, آپ نے کسی ایک کو سہارا دیا؟ اگر دیکھنے سننے والے جتنے بھی ہیں ہمارے, اگر آپ کسی ایک کو بھی سہارا دینے میں کامیاب ہو گئے, انشاءاللہ عز و جل یہ کئیوں کو بچا, کئی خودکشی سے بچ جائیں گے, کئی اور بیماریوں سے بچ جائیں گے. میڈیکل کنسلٹنسی کا کام بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تجربہ ہے تو, اور آپ کو اجازت ہو تو یہ بہت سارے کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. جی کال شامل کرتے ہیں. اچھا آج کرنی تھی کال شامل؟ جی جی, اور میں سمجھا آ جائے. اصل میں یہ موضوع ہمارا جو کورونا کے بعد کے اثرات ہیں نا, کورونا کے بعد کا تو ہم نے ذکر کیا ہی نہیں ہے. بعد کا تو ابھی تک تو ڈاکٹر بھی نہیں کہہ رہے کہ اس کے بعد بھی کچھ ہونا ہے. صحیح, کورونا کے اثرات پر ہم بات کر رہے ہیں, کورونا اب گیا ہی نہیں کہ اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں, نہ ابھی تک ایسی اطلاع کہ کورونا چلا جائے گا, تو آپ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے, بات نہیں کہتے جی کورونا کے اثرات یہ اس کو لے کے چل رہے, تو اس پر آپ کچھ کہیں تو کریں گے. میں یہ سوچ رہا ہوں صاحب اس پر بھی بات ہونی چاہیے. کس پر ہونی چاہیے؟ جس کی فیملی ایشو ہو گیا, بولے لے رہے تھے, ڈسپیوٹ ہو گیا, اس پر بھی کچھ بات کرنی ہے. اب وہ کیا کرے, اس پر بھی بات کرنی ہے, لیکن چلے کال لیتے ہیں. جی محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی آمد مرحبا, تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. کورونا کے اثرات آج کا موضوع ہے, تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے یا سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ کوئی بھی چیز اپنا اثر چھوڑتی ہے, لیکن یہ کورونا کے آنے سے جو ہمیں سمجھنا چاہیے اس میں کیا مدنی پھول ہیں, اور اسی طرح جو لوگ اس کے اثرات سے متاثر ہوئے ان کے لیے کیا احتیاط ہے, اور جو موجودہ وقت ہے ان کے لیے کیا احتیاط ہے, اور اسی طرح یا سیدی آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے کیا سبق لے کر آ رہا ہے, اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجیے, بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. دیکھیں ابھی تھوڑا سا تو میں اس پر بیان کر چکا. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 8,800 ارب ڈالر, میں بھی 8,800 ارب ڈالر کا معاشی نقصان اس وقت دنیا بھر کو تجارتی طور پر اٹھانا پڑا ہے. 8,800 ارب. اچھا اس پر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک یعنی کہ انسان کے ذہن کی پیداوار ہے. دیکھا جائے اگر اتنا نقصان ہوا ہے تو خالی صرف اس معاشی نقصان سے کتنے لوگ مر گئے یا ان کی ڈیتھ ہو گئی یا ان کے انتقال ہو گئی. میں اس میں ایک ہماری جو گفتگو چل رہی ہے انشاءاللہ تھوڑا بہت یعنی کہ اس پر اگر نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو اکثر پرابلم کیا, جیسے آپ نے سلمان بھائی کو کہا کہ بھائی کرونا کے بعد, بھائی ابھی کرونا ختم نہیں ہوا, بعد کی بات کیا. یہی عوام کی بھی ہے کہ آج کی نہیں آگے کی سوچ رہے ہیں, اور وہ بھی منفی سوچ رہے ہیں. اس کو ہماری سائیکالوجی میں بولتے ہیں کیٹاسٹروفائزیشن, کہ مطلب آپ بات کو اس حد تک منفی طور پر سوچتے ہیں. اس کی بہترین مثال جیسے آپ بعض دفعہ دیتے ہیں کہ خرگوش کے سر پر بیر گرا اور اس نے سمجھا جی آسمان میرے اوپر گر گیا. یہ اس کی سمجھے کہ وضاحت. اب لوگوں میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ آگے کا بہت منفی سوچ, اوور تھنکنگ اس کو کہتے ہیں, اوور تھنکنگ ہو جائے, نیگیٹو, وہ بھی نیگیٹو تھنکنگ ہو جائے, اور بہت زیادہ آگے کا سوچ رہے ہیں. اس کا ایک تو حل یہ ہے کہ بھئی آپ پریزنٹ میں رہیں. یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ کاؤنسلنگ کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ بھئی ابھی جو حال میں آپ ہیں اس پر تو اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا ابھی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. جیسے آپ کو سفر کرنا پڑے, مثال کے طور پر 10 کلومیٹر آپ نے سفر کیا, ہو سکتا ہے اس میں سے 1 یا 2 کلومیٹر آپ کو بارش کے پانی سے گزرنا پڑا, جمپوں سے گزرنا پڑا, تکلیف ہوئی. ہو سکتا ہے وہ 2 کلومیٹر آدھے گھنٹے میں طے ہوا ہو, لیکن باقی 8 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر آپ کا وہ آدھے گھنٹے میں طے ہوا اور پرسکون تھا. لیکن اب ہماری سوچ کس طرف جائے گی, ہم کس کا تذکرہ کریں گے اس 2 کلومیٹر یعنی کہ 20% کا, اس کا اثر کیا ہوگا؟ مجھے غصہ آئے گا, مجھے میرے جسم کے اندر ایڈرینلن رش ہوگا, میری ہارٹ بیٹ تیز ہوگی, میری سانس پھولے گی, میرے جسم کے اندر یہ جو کیمیکل ہوں گے یہ پٹھوں میں تناؤ پیدا کریں گے, اور میں جو ہے وہ ایک انگزائٹی اور سٹریس کی سچویشن اپنے اوپر طاری کر لی. کس وجہ سے؟ صرف اس ایک مختصر سے حصے پر نیگیٹو فوکس کرنے کی وجہ سے, بجائے اس کے کہ میں وہ جو باقی 8 کلومیٹر کا پرسکون سفر تھا اس پر توجہ کرتا.
یہی کرونا کے حوالے سے بھی سچویشن ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ابھی تھوڑی بہت جو مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ اکثر جیسے آپ نے بھی تذکرہ کیا، آپ نے مجھ سے پوچھا، سلمان بھائی سے پوچھا کہ اوور آل جو ہے ہماری زندگی میں بہت ساری پازیٹیو چینجز آئی ہیں اس کرونا کی وجہ سے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس فیملی ٹائم نہیں ہے، کھلا فیملی ٹائم ملا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شکر کر رہے ہیں کہ یار میں جو اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتا تھا، جو میری وہ بانڈنگ میں کمی رہ گئی تھی، مجھے موقع ملا کہ میں نے اس کو جو ہے، اب یہ لوگ پازیٹیو لے آپ کو رہے یاد ہے ہیں. یو کے میں آپ کے یہاں ایک نعرہ لگاتا تھا کہ آپ فیملی کو ٹائم دو، مگر دعوت اسلامی سے یہ سیکھ لو کہ فیملی کو ٹائم دینا کیسے. تو اب جو پازیٹیو بیسیکلی یہ ہے کہ اب کاؤنسلنگ، یہ کاؤنسلنگ ہے، یہ سیشن ہو رہا ہے، یہ کاؤنسلنگ ہے. دلوں کی راحت، مدنی مذاکرہ بہترین کاؤنسلنگ ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو لینے والے بنے. اکثر جو اس وقت کرونا کی مینٹل ہیلتھ پرابلمز آ رہی ہیں وہ ہے انگزائٹی، فیئر، سلیپ پرابلم، ڈپریشن. اب پھر جب یہ بڑھ جاتی ہیں تو آگے پھر ڈومیسٹک ابیوز آتا ہے، جو گھر میں لڑائی جھگڑا، اور ویری اسمال پرپورشن سوئسائڈ. لیکن اب اگر اس میں دیکھا جائے اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ وری سے، فیئر سے، اور اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم وہی بات اگر یہ ہم کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، مگر یہ کنٹرول تب ایکٹیویٹ ہوگا جب آپ کا توکل بڑھے گا، بالکل اپنے رب پر بھروسہ بڑھے گا. کہ اب تک تو کچھ ہی نہیں ہوا. یعنی ایک خاتون کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی نا تو اس کو لگتا کہ بچے کو کچھ ہو جائے گا، گھر کی چھت گر جائے گی، گھر میں آگ لگ جائے گی، گھر میں شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، تو وہ باہر نکلتی پھر گھر پر آ جاتی، باہر نکل پھر گھر پر آ جاتی. وہ اس حوالے سے پریشان ہو گئی تھی میں کیا کروں. جیسے ہی گھر سے باہر نکلتی سوچتی گھر میں کچھ ہو جائے گا، بچہ گر جائے گا، بچے کو کچھ ہو جائے گا، گھر میں آگ لگ جائے گی، گھر میں یہ ہو جائے گا. اس کو کسی نے کہا کہ تو کب سے یہ سوچ رہی ہے؟ تو اس سے کہا اتنے عرصے. وہ اتنے عرصے میں کچھ ہوا؟ کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. بولا آئندہ بھی کیوں ہوگا؟ بولا ہاں. تو رب پر بھروسہ کر. کیا کہا اس نے؟ تو اپنے رب پر بھروسہ کر. تیرے رب نے ہی تجھے بچایا ہوا ہے نا، وہی رب تجھے آئندہ بھی بچائے گا. وہ عورت کہتی ہے کہ اس کے کہنے سے مجھے جو سکون ملا وہ سکون آج تک میرے کام آ رہا ہے. تو اصل ہے اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بچائے وہ اب تک. جن کو شفا ملی اللہ نے دی، تو مزید بھی اللہ ہی آگے محفوظ رکھے گا. ٹینشن لے کر، پریشانی لے کر، گھر میں لڑائی جھگڑے کر کوئی حاصل نہیں ہے، بلکہ اب تو حالات کھل رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اور زیادہ مزید انشاءاللہ بہتری کی طرف آئے گی. میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا چلو ڈاکٹر صاحب. جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال سے لوگوں کی جس طرح ان کی وہ ان کو سنبھالتے رہے، مدد کرتے رہے، اور بڑے بڑے سامان یہ انہوں نے اللہ کے نام پر تقسیم کر دیے فری، اور بہت سہارا دیا ہے، کنواں خرید کر سہارا دیا، اناج تقسیم، اپنا غلہ، اپنا مال تقسیم کر کے سہارا، جبکہ نفع، دنیاوی نفع ان کے سامنے آ رہا ہے، تاجر سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے نام پر تقسیم کر دیتے تھے، دے دیتے تھے. آج وہ وقت ہے کہ فیضان عثمان غنی کو بندہ پائے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اب بھی جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اب بھی لوگوں کی اس طرح ہیلپ آؤٹ کریں، کیونکہ لوگ پریشان تو ہیں ہی نا. اب کورونا جا رہا، اب آپ کا ہیلپ ہونا نا وہ ان کو کھڑا کر دے گا. اب یہ تھا کہ کب تک ہیلپ کریں، لیکن اب یہ سمجھے کہ فائنل سٹیج ہے، اب کا جو آپ کا ہیلپ کرنا ہے نا وہ انشاءاللہ ان کو کھڑا کر دے گا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں دعوت اسلامی کی. اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے. رجب المرجب کا جب مہینہ شروع ہوا نا تو ظاہر کرائسس تو آ ہی چکے تھے، اور زیادہ پریشر کے ساتھ رجب کے مہینے میں آئے. پھر سارا لاک ڈاؤن ہو گیا، ساری ٹریولنگ بند ہو گئی، انسٹیٹیوشن بند ہو گئے، ادارے بند ہو گئے. جہاں آپ کے ادارے بند ہوئے، دعوت اسلامی کے بھی ادارے بند ہو گئے، بہت سارے چیز بند ہو گئی. جب کاروبار بند ہو گیا، ڈونیشن کہاں سے آئے گا؟ ہمیں جو بہت زیادہ پریشانی تھی، میں بہت ریئلی بات کہتا ہوں، ایک ریئلسٹک چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہزاروں اسلام بھائی اس کو انڈورس کریں گے. ہمارے سامنے جو سب سے بڑی، بہت بڑی پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے 30,000 کے آس پاس جو اجیر ہیں، امپلائیز ہیں، وہ اللہ نہ کرے وہ
افیکٹڈ نہ ہو جائے، وہ بے روزگار نہ ہو جائے، کیونکہ چندے پر تحریک چلنی تھی. چندہ ملتا تو ان کی سیلریز کا سارا نظام بنتا. اللہ تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی کے مبلغین، مبلغات اور ذمہ داران اسلامی بھائی کو سلامت رکھے. پیارے اسلامی بھائی، انہوں نے زور لگا دیا، انہوں نے زور لگا دیا، مجالسوں نے، نگرانوں نے زور لگا دیا. اور اس کرائسس اور لاک ڈاؤن کے دور میں جب مارکیٹیں بند ہیں، دکانیں کمپلیٹلی بند ہیں، بزنس بند ہے، مگر رمضان کا مہینہ تھا، شعبان کا مہینہ تھا، لوگ دینے کی پوزیشن میں تھے، مگر جو دینے کی پوزیشن میں تھے وہ بھی پوزیشن ان کی بھی ڈسٹرب ہوئی تھی، اور افطار اور سحری کے مسائل تھے لوگوں کے گھروں میں. ان حالات میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین نے اپنا پورا زور دیا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیلری نہ ملنے کی وجہ سے یا سیلری کی پرابلم کی وجہ سے کوئی اجیر دعوت اسلامی کے اجارے سے فارغ کیا گیا ہوگا. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اتنی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مددگار پیدا کیے، اور اللہ کریم نے ایسے ایسے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی. اور مجھے خود ڈائریکٹلی جو بات شخصیات پارٹی جس کو آپ کہتے ہیں اللہ نے نوازا، انہوں نے مجھے وہ ہسٹوریکل ورڈ کہے جو میں نے 40 سال میں نہیں سنے، اور ان کے ورڈنگ سے جیسے کہ ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے زبردست مددگار پیدا کیے ہوئے ہیں کہ آپ تو یوں کر کے. اور یہ ساری چیزیں تھیں. اور اب بھی ہمارے کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ابھی ہم فائنینشلی کرائسس میں ہیں. ظاہر ہم نے کھالیں جمع کی، آپ نے آؤٹ کلاس کام کیا، ہمارے مبلغین اور سب نے مل کر، جمع کرنے والوں نے بھی، اجتماعی قربانی کرنے والوں نے بھی، دینے والوں نے بھی. آؤٹ کلاس سروس تھی، ہسٹوریکل سروس تھی. دعوت اسلامی نے ایک بار پھر ہسٹری رقم کی ہے، ہسٹوریکل سروسز رہی ہیں اس بار بھی، اللہ کی کرو رحمت سے. لیکن ریٹ بہت نیچے ہیں. ہم اپنے ایز اے پرائز وائز اور اماؤنٹ وائز جو پیسے ہوتے ہیں، ہم اپنے اس ٹارگیٹ سے بہت دور رہ جاتے ہیں کہ جس سے ہم پورا سال اپنی تحریک کو چلا سکیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی ہے، بڑے مددگار پیدا کیے ہیں. میں نے صرف آپ کو ایک آرگنائزیشن، کیونکہ ہم اپنی اس دعوت اسلامی کی آرگنائزیشن سے مور دین 30,000 فیملیز اٹیچ ہیں. 30,000 سے زیادہ فیملی اٹیچ ہیں. ایک فیملی کے اندر 3 4 5 لوگ بھی ہوں تو لاکھوں لوگ ہو جاتے ہیں. اور پھر اس سے مزید ریلیٹڈ اور لوگ ہیں اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو ایز اے آرگنائزیشن اس طرح چلنا، پھر اناج تقسیم کر کے، یہ کر کے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے جب بلڈ کا پرابلم آیا تو دعوت اسلامی نے وہ کام کیا. کسی آرگنائزیشن کا شاید ایسا ریکارڈ نہیں ہے جس نے 30,000 بلڈ ڈونیشن ان چند مہینوں میں کیا ہو، جبکہ لاک ڈاؤن سچویشن ہے، لوگ گھروں سے باہر نہیں آ رہے، اور تھیلیسیمیا کے پیشنٹ بیچارے پریشان ہیں، فیملیز پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے آپ کی، ہماری. آپ ارادہ تو کریں، آپ نیت تو کریں، آپ اللہ کے رضا کے لیے اس کے پیارے حبیب کی دکھیاری امت کے دکھوں کو دور کرنے کا ارادہ تو کریں یار. اللہ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے، مدد کرتا ہے. بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا، بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا کیا یار آگے کیا کریں. بھائی آپ آگے بڑھے، جہاں تک راستہ نظر آتا ہے وہاں تک تو جاؤ. جب وہاں پہنچو گے تو اس کے آگے راستہ نظر آ جائے گا. اب بڑھے تو صحیح، اللہ تعالیٰ آپ کو روشنی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ عطا فرمائے گا. آپ چلنے کی ہمت پیدا کریں کہ میں چل رہا ہوں، بظاہر اندھیرا ہے مگر اس اندھیرے کو دور کرنے والی طاقت میرے رب کے دستے قدرت میں. آپ چلیں، آپ چلنے والے. ارے چل بھی کون اپنی مرضی سے رہا ہے، چلے گا بھی وہی جس کو اللہ توفیق دے گا. آپ کے قدم اٹھیں گے بھی تب جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا. جب اللہ آپ کے دل میں ڈالے گا، اللہ آپ کے ذہن میں ڈالے گا، اللہ آپ کی طبیعت میں ڈالے گا کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا. جب وہ جس رب نے آپ کو توفیق دی ہے وہ کیا آپ کو منزل دینے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ جس رب نے آپ کو توفیق دی ہے وہ آپ کو وسائل دینے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل وہی وسائل دے گا، وہی منزل دے گا، وہی کامیابی دے گا. آپ بس اپنے رب کے سپرد خود کو کرے، مولا میں تیرے بندوں کے لیے، تیرے حبیب کی امت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے راستے کھول دے. اللہ کریم راستے کھولتا ہے
کھڑکیاں کھل جاتی ہے، دروازے کھل جاتے ہیں، وہ کریم ہے، اس کی بارگاہ میں دعا کرو تو وہ غار کے منہ پہ لگا اتنا بھاری پتھر ہٹا دیتا ہے۔ اللہ، بے بسی میں تو اس رب ہی کو یاد کیا جائے گا نا، ویسے اس رب کو یاد کیا جائے گا، بے بسی میں تو بندہ زیادہ یاد کرتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کورونا بھی گیا نہیں ہے، اس کے اثرات، منفی اثرات معاشرے پر ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اور مجھے کوشش کرنی پڑے گی، اپنی فیملیز کو، اپنے خاندان کو، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا۔ میں ڈاکٹرز، جو پیرامیڈیکل کا جو عملہ ہے، جس نے واقعی ایکسٹراڈنری سروسز دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام عاشقان رسول کو سلامت رکھے۔ آمین۔ ہماری دیگر فورسز کے لوگوں نے جو سروسز دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ لوگ گھروں پر بٹھانے کے لیے یہ سڑکوں پر آئے تھے، لوگوں کو بچانے کے لیے، کورونا سے بچانے کے لیے ہمارے پیرامیڈیکل کا اسٹاف کورونا پیشنٹ کے قریب جا جا کر کام کرتے رہے، اور ان میں بعض عاشقان رسول انتقال بھی کر گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آمین۔ تو ان کی سروسز رہی ہیں، یہ بھی تو کام ہی کر رہے تھے نا، ان کو تو وہی تنخواہ ملی تھی جو تنخواہ پہلے ملتی تھی، ان کو تو وہی، لیکن بعضوں نے تو والنٹری کام کیا ہے۔ تو یہ آپ کو ایز اے نیشن، ایز اے مسلم، آپ کی میری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے آقا کی دکھیری امت کو فائدہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور میری دوبارہ درخواست ہے، دعوت اسلامی ابھی بھی فرنٹ پر ہی ہے، پیچھے نہیں ہٹی ہو، نہ انشاءاللہ کبھی پیچھے ہٹے گی، انشاءاللہ۔ چاہے وہ کورونا کے پرابلم ہو یا اور دیگر میڈیکل پرابلم۔ ہم انشاءاللہ ایک نیا شعبہ قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہیلتھ کیئر کا شعبہ قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی بھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا اللہ نے چاہا تو ایک دن بیٹھ کر، کہ ہم اللہ کی رحمت سے بہت عظیم شعبہ قائم کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ میڈیکلی طور پر بہت زیادہ ہم آپ کو فیسیلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم ایز اے ویلفیئر کام کر ہی رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ کام دعوت اسلامی آپ کو کر کے دے گی جو شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا یا کم سنا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو لیکن چونکہ ہمارا ایک بیسک کام مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، دار المدینہ، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، علماء پرووائڈ کرنا، حافظ پرووائڈ کرنا، مبلغ پرووائڈ کرنا، امام پرووائڈ کرنا، یہ سوسائٹی کی بہت بڑی خدمت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ اپنا کام جاری رہنا چاہیے، اصلاحی امت کا کام، خوف خدا، عشق رسول کو عام کرنے والا کام، تو وہ مل جل کے کریں گے انشاءاللہ۔ مرحبا۔ کالس لے، میرا خیال ہے۔ جی جی۔ میں مرکز الاولیاء لاہور سے منظر اقبال عطاری۔ میٹھے میٹھے نگران شورا کا جو سلسلہ ہے، اس کے اندر میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی قوم اندرونی یا بیرونی وبا کا شکار ہو جاتی ہے تو معاشی بحران کا تو سامنا ہوتا ہی ہے، وہاں کاروباری لوگوں کی تجارت کے مسائل بھی بڑھتے ہیں، تو بیماری، قرض داری، بے جا مقدمہ بازی کا شکار اسلامی بھائیوں کو طرح طرح کے مسائل گھیر لیتے ہیں۔ اس صورتحال میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، جبکہ دعوت اسلامی کے ساتھ نیکی کا مدنی جذبہ بھی اجاگر رکھنے کے لیے کیا انداز اپنانے چاہیے تاکہ ان مسائل کے ساتھ ساتھ مدنی کام بھی بحال رکھا جا سکے۔ اس بارے میں اپنے مدنی مشورے آپ کے ہیں، وہ ہمیں عنایت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مشورے کرتے رہیں، مشوروں میں شرکت کرتے رہیں، اور میں یہ عرض کروں گا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کا جذبہ رکھیں، اور آپ اللہ کے دین کے لیے خود کو میدان عمل میں لائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی مشکل دور کرے گا، ماشاء اللہ۔ اور کافی مشکل آسان ہو جائیں گی، اور ہوئی ہیں الحمدللہ۔ آپ دعوت اسلامی والوں کو کھنگال سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں جب ہم سڑک پر رہ کر خدمت میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری کتنی مدد کی ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ ایسا میں اس پر بھی آنا چاہ رہا ہوں کہ کورونا کی وجہ سے فائنینشیل پرابلم ہوا، گھریلو ڈسپیوٹ ہوا، ہر جگہ طلاق ہو گئی ہو یہ ضروری نہیں ہے، بعض جگہوں پر ناراضگیاں ہو گئی ہوں گی، جو ہے نا وہ روٹ ناراض ہونا، معاملہ اپنے گھر پہ چلے جانا، یہ ہوا ہوگا۔ سچویشن سٹل ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی، یعنی جس پرابلم کی وجہ سے ڈسپیوٹ یا گھر میں جھگڑا ہوا تھا وہ ایشو ویسے کا ویسا ہی ہے، لیکن اب اس ڈسپیوٹ کو بھی ختم کرنا ہے اور واپسی کی طرف بھی آنا ہے۔ تو کون قدم اٹھائے، کیا قدم اٹھائے؟ پہلا قدم اٹھائے کہ
ایشو تو چلو جو ہے اس سے بندہ تھوڑا مقابلہ کرتا رہے، لیکن یہ جو بدمزگی کی آپس میں یا جھگڑے کی یا نچاکی کی فضا ہے یہ بھی ختم ہو جائے. جو کہتے رہتے لیڈیز فرسٹ تو لیڈیز قدم اٹھا لے، جو نہیں کہتے رہتے وہ مرد قدم اٹھا لے. اللہ اکبر. صحیح ہے، صحیح، ٹھیک ہے جی. لیکن ایشو تو ویسے کا ویسا باقی ہے نا. قدم اٹھ جائے گا تو ایشو ختم ہو جائے گا. یہ قدم، یہ جو ایشو ہے نا، جی. یہ ایشو، یہ میرا پاؤں ہے نا، ہاں جی. یہ ایشو ایک ٹھوکر کی مار ہے بس. اللہ. آپ کا یہ پاؤں اٹھا ایشو ختم کرنے کے لیے، تو آپ یہ پاؤں نہیں اٹھا رہے، آپ ایشو کو ٹھوکر مار رہے ہیں. یہ ٹھوکر مارتے ہو آگے بڑھے، پاؤں رکھے، یہ ایشو گیا، آپ آگے راستہ بنایا. صحیح. تو اس میں اگر کوئی اس طرح کے افراد ہیں کہ بھائی بڑا مطلب ناراض ہو کے گئی تھی، ابھی پھر مطلب 100 جوتے بھی کھا لیے، 100 پیاز بھی کھا لیے، ابھی پھر واپس آ گئی ہے یہ. اپنے گھر آئیے نا. نہیں وہ تو چلے آ گئی ہے، لیکن یہ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں ان کا بھی تو کوئی علاج ہونا یہ چاہیے. 4 دن باتیں کریں گے، آپ کو اپنا گھر چلاؤ، ان کی باتوں میں کیوں آ رہے ہو؟ توڑو گے تبھی باتیں کریں گے، جوڑو گے تبھی باتیں کریں گے، تو جوڑ کر سن لو. باتیں سن لیں. سبحان اللہ. گھر کو مینٹین رکھنے کے لیے اور سنبھالنے کے لیے آپ کیا خیال فرماتے ہیں؟ مرد کا کتنا کردار ہے، عورت کا کتنا کردار ہے؟ مرد کا زیادہ کردار ہے. برداشت کرے، صبر کرے. عورت کے بارے میں حدیثوں میں ویسی صراحت آ چکی ہے. صحیح. ٹھیک. اور جو عورتوں کے بارے میں صراحت آئی ہے، وضاحت آئی ہے، یہ مردوں کو بیان کی گئی ہے. صحیح. کہ عورت کا یہ نیچر ہوتا ہے. ٹھیک. ایسا آپ کیا فرمائیں گے کہ بندہ جو ہے وہ کوئی ہنر بھی سیکھے؟ کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بندہ ہنر جس کے پاس ہوتا ہے نا جی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے سروائیو جو ہے وہ کر ہی لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جس نے کھانا پکانا ہے، اگر کھانا بنانا بندے کو جو ہے وہ آتا ہے تو یہ ایک ہنر ہے، اس کی ضرورت بھی لوگوں کو پڑتی ہے. چلیں کام بھی ہو جاتا ہے. لیکن چلیں کپڑے سینے کی بات کرنے آپ ڈاکٹر صاحب، عید آتی ہے لوگ کپڑے جو ہے وہ سلواتے ہیں، تو اگر ہنر آتا ہے یہ کپڑے سینے کا تو بھی بندہ یوں بولے جاب چلے رہے گی تو یہ کام کر کے بھی اپنا جو فائنینشیل جو سرکل ہے اس کو بندہ جاری رکھ سکتا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے بندے کو کون سا ہنر آنا چاہیے؟ تو آلٹرنیٹو بندہ اپنا بنا کے رکھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نوجوان کو دیکھتے اور وہ انہیں اچھا معلوم ہوتا تو دریافت فرماتے، کیا تجھے کوئی کام آتا ہے؟ اگر جواب منع میں کرتا ہے، نہیں کوئی کام نہیں آتا، تو آپ فرماتے یہ نوجوان میری نظر سے گر گیا ہے. تو یہ جو ہنر آنا تھا، میں یہ ڈھونڈ رہا تھا. میں ہنر جو ہے نا یہ آنا چاہیے. یعنی میں کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے گھر میں چھوٹے موٹے کارپینٹر ٹائپ کے کام آ جاتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے. اب 2-4 لوگ ہی صحیح کرنے ہیں، تو ہینڈل صحیح کرنا ہے، اسکرو ڈرائیور ہوگا، پلاس ولاس ہوگا، چھوٹے موٹے پلمبرنگ کے کام ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے ہم سے نہیں ہو رہے. چھوٹے موٹے الیکٹرک کا کام ہوتا ہے، بورڈ کھولنا ہوتا ہے، لگانا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، ہم سے نہیں ہو رہا ہوتا. اور یہ لاکھوں لاکھ لوگ ہیں جن سے نہیں ہو رہا ہوتا. حالانکہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہاؤس مینٹیننس کے کام ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص کو تھوڑی سی ڈرل چلا کر کیلی لگانی ہے کہ فریم لٹکانی ہے، مدینہ شریف کی فریم لیا اس وقت گنبد کی لگانی ہے، اس کے لیے بھی اس کو باقاعدہ بلانا پڑے گا، یاد رکھ کیل لگا دے. اور وہ جاتے جاتے 100 روپے مانگے گا، 200 روپے مانگے گا. پھر 100-200 روپے آپ اپنے بچا سکتے تھے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. اچھا یہ وہ کام ہے کہ اگر یہ کام آ رہے ہوں گے تو آپ کو اسٹریس بھی نہیں ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو گھر میں مصروف رکھیں گے. نہ ہمیں ڈسٹنگ آتی ہے، نہ ہم کو جھاڑو آتا ہے، نہ ہم کو پوچھا آتا ہے، نہ برتن دھونے آتے ہیں، نہ کیل لگانے آتی ہے، نہ کیل نکالنے آتی ہے. ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے وہ پلک میں سے تار نکل گیا ہے تو نیا پلک لا کر اس تار کو ہی لگا کر بند کر کے اس کو بھی استعمال کر لے. وہ تار کھلا ہے تو کھلا ہے، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. یعنی کہ ہنر کی تو بات دور کی بات ہے، یہ جو گھر کے جو چھوٹے چھوٹے سے جو کام ہے نا، یہ بھی ہم سے نہیں ہو پا رہے. ہم سے مطلب کہ بالکل وہ بیسن بھر جاتی ہے تو وہ ہم سے نہیں صاف ہو پاتی. ہم سے ہوتا کیا ہے یہ بتاؤ یار سلمان بھائی، کیا ہوتا ہے؟ ہم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، ہم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس حالت کے اندر آپ کس ہنر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو گھر کے مینٹیننس کے وہ کام ہیں جو آدمی کو تو آنے ہی چاہیے تھے. چھٹی ہے، وہ خود ہی مطلب کہ جو ایسی صاف صفائی کے کام ہے جو مرد کر سکتا ہے وہ کرے.
عورتوں کے ساتھ گھر کے بچوں اور بچوں کے ساتھ مل کر کرے. یہ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ بندہ گھر کے پنکھے صاف کر رہا ہو؟ بھائی پنکھے بھی اگر بندے نے صاف کرنے تو خاتون کھانا پھر کیا؟ نہیں, عورت کا کام نہیں ہے پنکھے صاف کرنا, کیونکہ وہ مطلب اس کو آپ پنکھے آپ صاف کر لو. وہ ضروری ہے کہ عورت ہی پنکھے صاف کرے گی؟ عورت پوچھا لگانے میں عورت کمفرٹیبل ہے, اوپر چڑھ کے پنکھا درست کرنے میں یا پنکھا صاف کرنے میں وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. وہ آپ سے نہیں کرے گا پوچھا لگاؤ, ٹھیک ہے. اور اگر دونوں کام آپ بھی کر لیتے ہو تو گھر کا ہی کام ہے نا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تو گھر کے کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے نا, ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے یہ گھر کی جو چیزیں ہیں نا, اس میں اگر ہم جیسے لوگ مرد حضرات انوالو ہو جائیں نا وہ بھی اچھا ہے. آپ کو کبھی عورتیں نہیں کہا ہے کہ گھر کی عورتوں کے کہ چاول آپ پکا لو, سالن آپ پکا لو, مچھلی آپ دھو دو, مسالہ آپ چڑھا دو, کبھی ہم کو کہا ہی نہیں, نہ ہم ہی آتا ہے. اور میں نے ان کے تذکرے بھی نہیں کیے آپ سے, ٹھیک ہے, کہ بھائی مسالہ آپ برنی میں ڈال دو تو یہ برنی آپ دھو دو, تو چینی آپ ڈال دو. چینی لانے کی ذمہ داری آپ کی تھی, مگر چینی ڈالنی رکھنی اس کی ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. تو یہ جو بڑے بڑے میجر کام ہیں گھر کے, وہ تو کم از کم گھر کا مرد لڑکا یا بیٹا کر سکتا ہے نا. اچھا, ہنر میں جیسے آپ نے تذکرہ کیا تو ظاہر اب میں بات اپنی طرف لاؤں گا کہ گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں, ریلیشن شپ ہوتے ہیں, تو ہمیں ایک ہنر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ مثال دیتے ہیں نا, چھوٹا کام تھا نہیں کیا بعد میں بڑا ہو گیا, تو اسی طرح ہمارے رشتوں میں بھی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہونا شروع ہوتے ہیں. اور یہ ہمیں ایک ہنر ہونا چاہیے کہ یہ جو پرابلمز آتی ہیں ریلیشن شپس میں, یہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو شروع میں کیسے بھرا جائے, کہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس میں سب سے زیادہ بڑوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنا یہ میرے خیال میں ہماری لسٹ میں ضرور ہونا چاہیے. آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے یہ بڑوں کو کوئی مطلب اکثر جو ینگ ہیں وہ نہیں اہمیت دیتے, لیکن ان بڑوں کے پاس زندگی کے تجربات ہیں جن سے ہم یہ ہنر کہ اپنے گھر کو صحیح طرح سے کیسے چلانا ہے, اور بالخصوص مردوں کے حوالے سے یہ ہنر ہمارے فیملی کے کئی بڑے ہیں جن کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے, اور واقعی وہاں سے ایکسپیرینس لیا جا سکتا ہے. مگر ڈاکٹر زیرک, ایکسپیرینس ڈیلیور کرنا بھی ایک فن ہے. آخر نوجوانوں کو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ اپنے بڑوں سے ایکسپیرینس لیں, لیکن بڑوں کو یہ سکھانا سمجھانا ضروری ہے کہ آپ نے ایکسپیرینس ڈیلیور کیسے کرنا ہے. ان کو ڈیگریڈ کر کے, ان کو ذلیل کر کے, ان کو جھاڑ کر, ان کو ڈانٹ کر, یا مطلب کہ وہ ایک ہی سٹوری کو بار بار ریپیٹ کر کر محض اپنے ہی کارنامے بیان کر کے, تو یہ تو ایک دن تو بیٹھیں گے آپ کی میری بات سن کر, لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے. یہ تو بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شفقت, پیار, محبت, نرمی, اور ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن میں کوئی ایک بار لے کر بیٹھیں, ڈیلی لے کر بیٹھیں گے, ڈیلی سمجھانا شروع کریں گے, ڈیلی ٹوکنا جھاڑنا شروع کر دیں گے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے آپ کا سمجھانا کسی کو بھی فائدہ نہیں دے گا, بلکہ یہ الٹے اور دور ہو جائیں گے. صحیح کہا. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی چیزیں کہ مجھے دوسرے کو کس طرح سکھانا ہے, بنیادی ایک بات ہوتی ہے کہ اگلے کا ایک تو پوائنٹ آف ویو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, وہ کیا کہہ رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں ان کو اسیس کرتا ہوں, اور اکثر یہاں پہ میاں بیوی میں جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, میرا موڈ کچھ اور ہے, اور میں جناب کسی اور سینس میں اس بات کو لے رہا ہوں. تو ایک تو یہ بھی کہ بھئی اگلے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا, اور واقعی کون سی چیز ڈیلیور کیسے کرنی ہے. اب کوئی پھولوں کا دستہ لا کے تو مارے منہ پر, تو ظاہر ہے اسے تو قبول نہیں کیا جائے گا, اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے پیش کرنے کا. اور میں ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, اور اپنے اعمال کا محاسبہ, ایک تو ہمارا مذہبی طور پر ہمارا ہے کہ کون سی نیکیاں ہوئیں آج, اور ان میں مزید اضافہ کرنا ہے, مدنی انعامات, لیکن ایک محاسبہ اس حوالے سے بھی ہونا ضروری ہے کہ آج جو میرے گھر والوں کے ساتھ معاملات ہوئے, میں نے بچے کو سمجھایا یا گھر والوں کو سمجھایا یا بہن بھائی کو سمجھایا, اس پر بھی غور کرے کہ یہ سمجھانا میرا کیسا تھا, اس میں کون سی کمیاں تھیں, اگلی دفعہ اگر مجھے کرنا ہے تو اس کو مجھے کیسے مزید بہتر کرنا ہے. جب تک یہ محاسبے والا عمل نہیں ہوتا نا,
تو یہ ایسے ہی ہے جیسا مطالعہ کر کے بندہ غور و فکر اور تدبر نہ کرے، وہ مطالعہ آپ کے ذہن سے اکثر نکل جاتا ہے۔ سمجھانے کے تعلق سے میں ایک بات آخر، چونکہ اب چند منٹ رہ گئے، میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سلمان بھائی، جب آپ کو کوئی ایسا شخص جس کے تجربات سے، جس کے علم پر اور جس کی جملہ چیزوں پر آپ کو بڑا اعتماد بھروسہ ہے کہ نہیں یار یہ میرا خیر خواہ ہے، اسپیشلی اور یوں عمومی طور پر بھی لیا جا سکتا ہے، جب ایسا شخص آپ کو آپ کی کسی عادت پر سمجھا رہا ہے نا، یا دو لوگ بیٹھ کر آپ کو بلا رہے ہیں یا بیٹھے ہیں سمجھا رہے ہیں یار پلیز، تو اس میں دو چیزیں آئیں گی، یا تو آپ یہ لوگے کہ یار واقعی مجھ میں ایسا ہے، یا آپ لوگ یار ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، مجھے تو ایسا ہے ہی نہیں۔ اور جب لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ یار یہ مجھ میں ہے ہی نہیں اور یہ مجھے بیٹھ کر سمجھا رہے ہیں، تو ایسے آدمی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ مطلب بندے کو اسی وقت نوٹس لینا چاہیے جب آپ کو، مطلب یہ نا بہت بڑا کام، ایک چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں، جو حساس ہے، سینسیٹیو ہے، وہ شاید میری بات سمجھیں گے، یار آپ کو بیٹھ کر موٹیویٹس کیا جا رہا ہے، آپ کو بیٹھ کر سمجھایا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی عادت درست نہیں ہے، اب سیریس ہو جاؤ۔ وہ بندہ کب تک آپ کو سمجھائے گا؟ پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ سمجھانا بند کر دیتے ہیں، اور سمجھانا جب بند کرتے ہیں نا تو اس کی وہ عادت میں اب اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو جب یہ نقصان اٹھاتا ہے نا، تو اب اپنے نقصان کی ذمہ داری خود پر ڈالنے کے بجائے یہ دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے بھائی، آپ کو تو نوٹس دیا گیا، آپ کو تو سمجھایا گیا، آپ کی اصلاح کی کوشش کی گئی، آپ نے اصلاح قبول ہی نہیں کی۔ وہ ایک بڑا پیارا ایک واقعہ سمجھانے کے لیے کوٹ کیا گیا ہے، جاتے جاتے میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے بارشوں کا موسم ہے تو ایک مخصوص پیڑ تھا، اس کے نیچے ایک شخص، بارش ہو رہی تھی تو وہ مخصوص پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا، درخت کے نیچے، تو کسی نے کہا بھائی یہاں سے ہٹ جا، بجلی یہاں زیادہ گرتی ہے۔ اللہ بچائے گا، وہ بچانے والا ہے، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، کہا کہ بھائی یہاں سے ہٹ جا، یہاں بجلی زیادہ گرے گی۔ اللہ بچائے گا، اللہ بچانے والا ہے، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اس کی سمجھانے کی کوشش کی، بھائی یہاں سے ہٹ جا، بجلی یہاں زیادہ گرتی ہے۔ اللہ بچائے گا، اللہ بچانے والا ہے، وہ بھی چلا گیا۔ تھوڑی دیر بجلی گری اور وہ ختم ہو گیا۔ ایک شخص دیکھ رہا تھا، کہا کہ یار یہ تو اتنا بول رہا تھا اللہ بچائے گا، اللہ بچانے والا ہے، یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو ایک اور شخص نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانے کے لیے 3 آدمی بھیجے تھے۔ اس نے نوٹس ہی نہیں لیا کہ یہ مجھے باقاعدہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، اللہ مجھے بچا رہا ہے، اللہ مجھے یہاں سے ہٹنے کے لیے اپنے بندے بھیج رہا ہے جو مجھے سمجھا رہے ہیں کہ ہٹ جا، لیکن میں ہوں کہ سمجھنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو جو لوگ اس طرح کے سگنل کو لینے کے لیے، جن کے اپنے اینٹینا اور ڈش اینٹینا ہی جائے، ان کے وہ بوسٹر ہی خراب ہو گئے، ان کا ریڈار ہی کام نہیں کر رہا کہ یار مجھے سمجھایا جا رہا ہے، میری اصلاح کی جا رہی ہے، میرے پاس مربی بھیجا جا رہا ہے، میرے پاس مصلح بھیجا جا رہا ہے، مجھے سمجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن میں ہوں کہ اسی میں ہوں کہ نہیں، اپنے اس میں رہتا ہوں۔ تو ایسا کرنے والا شخص اپنے لیے بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ یعنی ایک شخص نے ایک ایسی جگہ ایک اپنا مکان بنایا کہ وہاں سے پانی بہتا تھا، تو اس کو کسی نے جا کر بولا بھائی تو یہاں پانی مکان بنا رہا ہے، یہاں جب وہ سیلابی ریلا آتا ہے نا سب بہا کے لے آتا ہے۔ بولا یار ابھی تو نہیں ہے نا، تم دیکھو تو صحیح، یار نہر بہ رہی ہے، یہ خوبصورت ہے۔ بولا یہ خوبصورت نہیں، سارا کچھ تب ہوگا جب تو بچے گا، جب یہ آئے گا سیلابی ریلا تو تجھے بہا کے لے جائے گا۔ بولا بھی کچھ نہیں ہوتا، نہیں لفٹ کرا اس نے، آخر سے گھر بنایا اور تھوڑا سا مزے لیے، سیلاب آیا اس کو بہا کے لے گیا، نہ بندہ رہا، نہ وہ ماحول رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ تو جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، نوٹس نہیں لیتے اور اپنی اصلاح نہیں کرتے اور صرف اس گمان میں رہ جاتے ہیں کہ سامنے والے کو میرے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے، تو بعد اوقات یہ بہت بڑی غلطی پر ہوتے ہیں۔ یہ بات درست ہے
کہ آپ کے تعلق سے لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، مگر آپ کو کی گئی ہر بات غلط فہمی پر مبنی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے فائدے کی بات لیں اور اپنی اصلاح کی طرف دھیان دیں، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کورونا سمیت دیگر بلا اور آفتوں سے اللہ بچائے، محبت، پیار، اتفاق کی فضا قائم رکھیں۔ معاشی طور پر جو پریشانیاں آئی ہیں اسے اپنے طور پر مل جل کر دور کرنے کی کوشش کریں، اسٹریس نہ آنے دیں، بیمار نہ ہوں، ڈپریشن کے مریض نہ ہوں، گھلے ملے رہیں، فیملیز کے ساتھ رہیں، صلہ رحمی کرتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کریں، زیادہ تر قرآن کریم کی تلاوت کریں، باوضو رہیں، مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کریں، لوگوں کی غم خواری کریں، سلام کا جواب لیں۔ اس طرح کے دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں، ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، نعتیں سنیں، نعتیں پڑھیں، روئیں، اللہ کے حضور روئیں، رسول پاک کی بارگاہ میں روئیں، مکے مدینے نہیں جا سکے اس پر روئیں۔ یہ وہ غم ہے کہ جو دنیا کے غموں سے نکال دیتا ہے، یعنی جسے غم آخرت ملتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے غموں سے بچا لیتا ہے۔ تو ان غموں کی طرف جائیں، ان سوچوں کی طرف جائیں کہ میرا قبر میں کیا ہوگا، میرا عشر میں کیا، یہاں پیسے نہیں ہے میں دنیا میں نہیں رہ سکتا، نہیں کیا نہیں ہے تو میں قبر میں کیسے وقت گزاروں گا۔ اپنی سوچوں کو پوزیٹیوٹی کی طرف لائیں، اور کورونا سے مرنے والوں کی تعداد اور بغیر کورونا سے دنیا میں مرنے والوں کی تعداد کا فگر لے لیجئے کہ کورونا کی وجہ سے اگر 1000 آدمی دنیا سے گئے ہیں تو بغیر کورونا کی وجہ سے 10,000 آدمی ہو سکتا ہے دنیا سے چلے گئے ہوں۔ تو ضروری ہے کہ کورونا سے ہی بندہ مرے گا یا کسی اور اس طرح کی بیماری سے مرے گا؟ مرنے کے لیے تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بندہ مر جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بندہ مر جائے گا، مرنا تو ہے ہی نا۔ تو کہتے ہیں نا کہ قبر و حشر میں کیا ہوگا، آگے کی سوچیں، یعنی ہم وہاں کی سوچتے جہاں مرنا ہے، وہاں کی سوچتے ہی نہیں جہاں مرنا نہیں ہے۔ یہاں مرنے کی پابندی ہے، وہاں جینے کی پابندی ہے، وہاں جینے کی پابندی ہے، وہاں موت کو موت آئے گی، یہاں ہمیں موت آئے گی۔ ہمیں جہاں سے جانا ہے، یہ مکان جس میں آج میں رہ رہے ہیں نا، یہ آپ کا میرا پرماننٹ نہیں ہے، یہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہاں سے تو ہمارا سفر شروع ہوا ہے، ہمارا فائنل آگے کا سفر ہمارا قبر کا ہے، پھر قیامت کے دن اٹھنے کا ہے، 50,000 سال کا وہ محشر کا دن ہے، اس میں حساب کتاب ہے، میزان ہے، جزا اور سزا کا معاملہ ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہے، وہ سارے آگے کے معاملات ہیں، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے۔ اور وہاں کے لیے آسانیوں کے لیے نیکی، پرہیزگاری، تقوی، رب کی رضا، عشق رسول کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے حصول میں بندہ لگ جائے سبحان اللہ۔ تو یوں سمجھیے کہ بہت ساری چیزیں باقی یہ کہ بڑے دنیا کے معاملات تو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا ہے تو یہاں جینے کے اسباب بھی وہی پیدا فرما دے گا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رزق دینے کا ذمہ لیا ہے، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا، اللہ اپنے کرم سے اپنے ذمہ کرم پر لے رہا ہے، اپنے ذمہ لے رہا ہے، اس کا کرم ہے صرف۔ تو اللہ نے ہر رزق دینے کا تو ذمہ لیا کہ میں ہر ایک کو رزق دوں گا، زمین پر رہنے والے کو ہر جاندار کو رزق اللہ نے دینا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی مغفرت کا ذمہ لیا؟ نہیں۔ جس چیز کا ذمہ رب نے لیا تم اس پہ پریشان ہو، جس چیز کا ذمہ رب نے نہیں لیا وہاں کی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ ایک تعداد ہوگی مسلمانوں کی جس اپنے گناہوں کی وجہ سے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین، بلا حساب جنت میں داخلہ دے۔ آمین۔ اس طرف سوچیں، اس طرف آئیں تاکہ ہماری قبر و آخرت بہتر ہو۔ دنیا کے غموں میں گھلنے سے اچھا ہے بندہ قیامت، حشر اور قبر کے غموں کو یاد کرے تو وہاں گھلتا نہیں ہے، کھلتا ہے۔ اللہ، یہاں برباد ہوں گے، وہاں آباد ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں الگ، دونوں کا نام غم ہے۔ دنیا کا غم تمہیں برباد کر دے گا، آخرت کا غم تمہیں آباد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس غم کو لو جس غم میں غم سے چھٹکارا ہے۔ واہ، ہم نے اس غم کو لیا ہے جس غم کو پڑھنے کے بعد غموں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم۔ وسلم۔